ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وإمامنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذی وقار ذی قدر علماء کرام، سامعین حضرات، سب تو پہلی گل تو یہ ہے بھئی انتہائی خوشی ہوئی ہے حضرت مولانا انعام اللہ صاحب دی محنت ویکھدے ہویاں. تساں تاں محض بچیاں دی پوزیشن دے بارے نا اعلان سنے نے، اور حقیقت یہ ہے کہ میں بچیاں دے کول چونکہ امتحان لے ہے، میں بچیاں دی پوری پروگرس چیک کیتی ہے. انتہائی خوشی ہوئی ہے. قاری صاحب، حضرت صاحب اعلیٰ درجے دی محنت کر رہے ہیں، اور پھر اس گل دی بھی خوشی ہوئی ہے کہ علاقے دے لوگوں نے اپنے بچیاں نو قاری صاحب دے حوالے کیتا، مولانا صاحب دے، کہ تساں انہاں نو قرآن پڑھاؤ، دین سکھاؤ. بڑی خوشائن بات ہے. جنہاں اپنے بچیاں نو دین واسطے وقف کیتا ہے اور حوالے کیتا ہے، دین سکھاون دی کوشش کیتی ہے، وہ بھی بڑی مبارک بات دے مستحق ہیں. اللہ پاک مولانا دی محنت اور تواڈی قربانی اپنی برگاہ دے اندر قبول فرمائے. حقیقت ہے میں خوشامد نہیں کر رہا، اللہ پاک اس گندے خوشامد والے مزاج تو ہی بچائے کہ میں اس وقت انہوں ویکھیے انہاں دی محنت تو میرے ضمیر آکھیا، چونکہ میرے چھوٹا جہ ایک ادارہ جہ ہے اتھے بچے پڑھ دیں تو مینوں رشک آیا بھئی یار اتھے اگر یہ محنت ہو سکتی ہے تو اساں بھی کر سکتے ہیں. یعنی اتنا ماشاءاللہ میں انہاں دی محنت تو متاثر ہویا. اللہ پاک قبول فرمائے انہاں دی محنت. بھائیو، تا ذہن دے اندر یہ گل آئی ہے کہ اس موقع تے چونکہ دین دے متعلق، دین دے سکھن سکھاون دے متعلق دا پروگرام ہے، تو چلو اسے متعلق چند گلاں کر لینے ہاں. متا اللہ تعالیٰ اساں ساتھیاں وچوں جتنی بیٹھے ہاں
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਦੇਵੇ ਉਹ ਖੁਦ ਦੀਨ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ دین واسطے وقف کرن، دین واسطے انہاں نو لاون مصروف کرن، اللہ متا کسے بندے نو بھی توفیق دے دے جی۔ بہرحال اسے دے متعلقہ چند گلاں کرنیاں تے گلاں شروع کرن تو پہلے عرض یہ ہے بھئی جیرے ساتھی باہر کھڑے یاد رکھو محفل دے کچھ آداب ہوندے۔ دوسری گل یہ ہے کہ مشہور ایک حدیث ہے کہ جس محفل دے اندر اللہ تے اللہ دے رسول دی گل ہوئے، ذکر اذکار ہو رہا ہوئے تو فرشتے حفتہم الملائکہ، فرمایا فرشتے انہاں دے آس پاس گھیرا دے لیندن، آس پاس جیرے کام دے اندر او مجلس والے بندے اللہ دی یاد دے اندر مصروف ہوندن، فرشتے انہاں دے آس پاس اس طرح بیٹھ جاندن ایک بائی دے اتے، فرشتے بیٹھے جگہ نہیں انہاں دے اتے بیٹھ کیونکہ وہ نور ہے، وزن تو ہے کوئی نہیں انہاں دا، ایک بائی دے اتے کردے 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 او آسمانہ تک انہاں دی تعداد پہنچ جاندی ہے۔ بات جس وقت توجہ نال گل سننی ہے، میں صرف جیرے باہر ساتھی کھڑے ہیں انہاں واسطے یہ گل سنا رہا ہوں، سارے ساتھیوں دا فائدہ ہی ہو جائے گا۔ جس وقت وہ محفل ختم ہوندی ہے تو محفل ختم ہون تو بعد فرشتے ویندن اللہ دے کول، تو اللہ تعالیٰ پوچھتے من آئینہ جے تم کتھوں آئے ہو بھائی؟ تو وہ آدن یا اللہ اساں تھمے والے دے علاقے دے اندر فلاں جگہ تے تیرا قرآن، تیرے نبی دا فرمان، تیرا دین سنایا جا رہا ہے، اس محفل دے اندر ہو کے وہ محفل بھگتا کے تیرے کول آ رہا۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے نے بھائی او بندے جیرے محفل دے اندر بیٹھے ہیں ہن اے سارے واسطے گل توجہ نال، جیرے محفل دے اندر بیٹھے ہیں انہاں دی ڈیمانڈ تے منشا تے مقصد کے آئی، کیوں بیٹھے ہیں؟ تو وہ آخدے یا اللہ انہاں دی مقصود اے ہے کہ اے اللہ تو انہاں نو جنت عطا فرما دے۔ اللہ فرما دے نے انہاں جنت ڈٹھی ہوئی ہے، فرشتے آدھے نے یا اللہ ڈٹھی تا کوئی نہیں، اللہ فرما دے نے جے جنت دیکھ گنن تے ود کے کر سن، تو یا اللہ اگر تیری جنت دیکھ گنن تا اس نالو بھی زیادہ تیری یاد کر سن۔ اچھا دوسرا سوال کہ او فرشتو او جیرے بندے بیٹھے ہیں او کسی چیز تو پناہ بھی منگ دے ہیں؟ یا اللہ تیری جہنم تو تیرے عذاب تو پناہ پہ منگ دے ہیں۔ فرمایا انہاں جہنم ویکھی ہے؟ نہیں یا اللہ ویکھی تا کوئی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے جی اگر جہنم ویکھ لیون تے وقت، اللہ جے جہنم ویکھ لیون تے اس نالو زیادہ تیرے کول ڈر سن تے تیرے کول بخشش منگ سن تے معافی منگ سن۔ اللہ فرمایا اچھا اے دسو کہ ہن تساں گواہ ہو جاؤ کہ جیرے بندیاں نے جنت ویکھی نہیں تے جنت دی طلب کیتی ہے، جہنم ویکھی نہیں تے جہنم تو پناہ منگیے، او فرشتو گواہ ہو ونجو میں انہاں ساریاں دے گناہ بھی معاف کر دیتے تے انہاں دی بخشش بھی کر دیتے ہیں۔ فرشتے آدھے نے یا اللہ کچھ بندے او ہو جائے ہیں جیرے او پچھو کھلوتے ہیں، ٹھیک ہے مقصد آئی۔ فرشتے آدھے نے بھئی ایک بندہ ایسا آئی، یہ تو میں تو انہوں مذاقن گل کر دیتی ہے، اللہ معاف کرے حدیث دا مذاق نہیں میں سمجھاؤں واسطے گل کیتی ہے۔ یہ اللہ فرماندہ ہے فرشتے آدھے نے یا اللہ ایک بندہ ایو جے آئی جیرا او محفل واسطے نہیں آیا کہ بھئی میں محفل جباواں تے دین دی گل سنا، اس واسطے نہیں آیا، اس دا کسے بندے نال کم آئی تے بندہ بیٹھا آئی محفل دے سنٹر وچ، ہن او اتھوں آیا اس ویکھے بھئی یار اس نو میں ہن کیے اٹھاواں محفل چو مناسب نہیں، چلو میں بھی تھوڑے دیر انجے با ونجا انتظار کرداں تے ہنے محفل ختم تھی سی وقت میں اپنا کام اس نال کر لیساں۔ فرمایا او بندہ اس واسطے آیا آئی بھئی کوئی کم آئی، او دین دی نیت تے ارادہ لے کے نہیں آیا، سمجھ آئی نہیں؟ دین دی نیت تے ارادہ لے کے نہیں آیا، صرف کم دھندے نال آیا آئی۔ اللہ فرمایا فرشتو جاؤ میری بخشش دا سمندر جدو جاری ہویا ہے، لا یشکا جلیسہم، صرف جیرے بندے بیٹھے انہاں دی بخشش نہیں، جیرا انہاں دے نال کم دی نیت نال آیا ہے میں انہاں دی بھی بخشش کر دیتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ بہرحال ہون ساتھی اندر آ گئے ماشاءاللہ۔ اچھا بہرحال جی اگر جگہ تھوڑی سی آگے ہو جائیں تو پیچھے ذرا آسانی ہو جائے گی، جگہ تنگ ہو رہی ہے،
تھوڑا سا آگے ہو جائیں، بھلا ہوگا، بھلا ہوگا جی۔ جزاک اللہ جی۔ ویسے بھی آپ کو ساری باتیں بس ایک ہی موقع پہ تو نہیں کرنی چاہیے، تو انہوں پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت بندہ محفل وچ بیٹھا ہوئے نا تو اتوں کوئی بندہ آ جائے تو صرف جگہ دیکھتا پیا ہوئے نا بندہ پہ جگہ کوئی نہیں، ہلکا جی ہل پی کے تھوڑا جا 1-2 انچ سائڈ تے ہو جائے نا، ایک تو یہ محفل دے آداب وچ ہے۔ دوسری گل یہ ہے جیڑا بندہ آندا ہے نا او دے دل وچ اللہ اس بندے دی محبت بڑی پیدا کر دیندا ہے کہ یار اس میری قدر کیتی ہے، تھوڑی جی مینوں جگہ دیتی اس واسطے این یار کرنا چاہیے ہے۔ بہرحال جی اپنے موضوع تے ہو جی۔ گل اے میں تواڈے سامنے چند منٹ گفتگو دے اندر اے رکھنی ہے، 2 چیزاں ایسیاں جیڑیاں انسان دی زندگی تبدیل کر سکدیاں۔ پہلی چیز او اے ہے کہ اگر کوئی بندہ بڑا یا چھوٹا، مرد یا عورت، اگر اللہ دا نازل کیتا ہویا علم، وحی کیتا ہویا علم، تھوڑا یا بہت، کم یا زیادہ، اگر او اللہ دا اتارے ہویا وحی والا علم سکھے، یقین کرو یہ ایسی چیز ہے جیری انسان دی زندگی تبدیل کر دے دی ہے۔ سمجھ آئی نہیں؟ تو لازمی نہیں کہ ہر بندہ ہی 8-10 سال مدارس چلائے، فرض بھی نہیں، فرض ہے مختصر جی، میں غالباً ڈھو کر آئیاں تے گل کیتی ہے تو انہوں یاد ہو سی، جیرے ساتھی ہوتے ہیں کہ جیری فیلڈ دے اندر بندہ ہے اس دا علم حاصل کرنا فرض ہے، لیکن ہون جیری میں گل پہ کردا وہ یہ ہے بھئی اگر تھوڑا یا زیادہ بندہ علم وحی سکھ لوے انسان دی زندگی تبدیل ہو ویندی ہے۔ کیوں؟ انسان نو بناون والا بھی اللہ، وقت اس دے اندر انقلاب پیدا کرن واسطے علم وحی اتارن والا بھی اللہ۔ انسان دے اندر انقلاب اور تبدیلی آ سکتی ہے تو صرف پہلی جیری چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان علم وحی نال تھوڑا یا زیادہ وابستہ ہو جائے، ٹچ ہو جائے، مل جائے۔ میں انشاءاللہ مزید وضاحتی کریں نا، انشاءاللہ تمہارا دل من ویسی ہے گل، یہ ہو گئی پہلی گل۔ دوسری گل جیری انسان دی کار پلٹ دین دیئے، انسان دی زندگی بدل دین دیئے، او اے ہے کہ بندہ انبیاء دی محفل ہوئے، ہون تا ممکن نہیں لیکن ٹوٹلی میں جرنلی گل پہ کرتا ہوں، انبیاء دی محفل، اصحاب پیغمبر دی محفل، اولیاء اللہ دی محفل، علماء امت دی محفل، صلحاء دی محفل، یعنی دیندار طبقے دی محفل جیری ہوندی ہے نا او انسان دی زندگی بدل کے رکھ دے دی ہے۔ یہ 2 چیزاں تمہارے سامنے میں وضاحت کرنی ہے نا، 2 چیزاں دی، کیونکہ بچے دین سکھ رہے ہیں، قاری صاحب دین پڑھا رہے ہیں، اتھو ذہنے چاہیا بھئی اے ساتھیاں دے سامنے گل پہنچا ہوا کہ یار اے ایسیاں چیزاں نے جیریاں زندگی بدل دیں دیاں۔ پھر اگلی گل کمال دی سنو، گلاں تے یہ 2 ہی کرنی ہیں اسے سمجھاون واسطے۔ دنیا دا جتنا بھی علم ہے، کالج، سکول، کالج، یونیورسٹیز، اکیڈمیز، جتنا بھی علم ہے بھائیو یاد رکھو او صرف اور صرف ٹکر کماون دے فن تے طریقے دسیندا ہے، انسان نو انسان نہیں بنیندا۔
انسان نو انسان اگر بنیندا ہے، انسان نو انسانیت سکھیندا ہے، انسان نو انسانیت دی عروج تے بلندی تک اگر کوئی چیز پہنچیندی ہے، اللہ دی ذات دی قسم ہے وہ علم وحی ہے۔ ٹھیک ہے، اسے واسطے اللہ دے سونے پیغمبر سارے بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو کوئی بندہ قرآن دا ایک حرف سکھ لوے، کتنا؟ قرآن دا ایک حرف ادا کرے چا، زبان نال پڑھے چا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ، یہ رہا اللہ دے قرآن دا ایک حرف چھڑا پڑھے چا، اللہ اس نو 10 نیکیاں نقد عطا کر دینا ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے، فرمایا اور نفلتے زور دیون والے لوگوں سنو، جیرا بندہ قرآن دی ایک آیت سکھ لوے، اللہ اس نو 100 رکعت نفل ادا کرنے دا ثواب دینا ہے۔ کتنا بڑا اجر ہے۔ سیدھی گل ہے، اساں ایک دہاڑ شاید 2-4 نفل کوئی نماز والے پڑھتے ہوا تو پڑھتے ہوا، اسانو اس دی توفیق بس ساری محرومی آکھو، بدقسمتی آکھو، سستی آکھو، غفلت آکھو، جیری چیز بھی سمجھو۔ حالانکہ یہ موضوع تو نہیں، لیکن گل یہ ہے بھئی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اشراق دے نفل لازمی پڑھے کرو، یہ ہے تے نفلی عبادت، فرمایا اشراق دے نفلاں دا التزام کرو، لازم پکڑو، اس دا اہتمام کرو۔ کیوں؟ تو آڈے تو پہلے جیرے بندے اللہ دے ولی تے مقرب بنن او اشراق پڑھ دے ہوندے ہیں، یعنی اشراق پڑھنے والا بندہ اللہ دا مقرب بن ویندا ہے۔ یہ نفلی عبادتاں، تمام نفلی عبادتاں دے وچوں، نفلی نمازاں دے وچوں سب تو افضل جیری نماز ہے نا وہ تہجد دی نماز ہے نا، ایسی بات۔ لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ جو نہیں پڑھتے یا جو پڑھتے ہیں ہاتھ کھڑے کرو، میرے اس سے نہیں، میں صرف یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں بھائیو، اساڑی جیری محفل جو بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، مسجد اندر بار بھریے، شاید کوئی خوش قسمت اللہ ماشاءاللہ کوئی خوش قسمت آدمی جس نو اے اللہ توفیق دیندہ ہوئے، ایک کیوں اساں اج دور ہاں؟ اس واسطے کہ اساں علم وحی کوئی نہیں سکھیا، دین دا علم ساڑے کول کوئی نہیں، دنیا داری، کاروبار، دھندے، کھیتی باڑی، کام دھندے، کاروبار، دکانداریاں، اے سارے کام سکھن پر دین کوئی نہیں سکھا۔ آج تے وفا کرتے کل کر دیں آج دا حال، اور آج گزارا کرے۔ جی توجہ، اللہ نے کیا فرمایا؟ توجہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذین لا یعلمون۔ سنو لوگو، جیرے بندے کول وحی والا علم ہووے تے جیرے بندے کول وحی والا علم نہ ہووے، اے دونوں برابر نہیں ہو سکدے، کہ نہیں تے بھی نہیں ہو سکدے۔ کیوں؟ ایک بندے کو علم وحی ہے، وحی دا علم تو مراد دین دا علم، ٹھیک ہے؟ میرے نبی نے فرمایا، یہ را بندہ دین دا ایک باب سکھ لوے، دین دا ایک باب، کسی موضوع تے مثلا نماز ہے او دے فرائض سکھ لینے ایک باب ہے، وضو ہے او دے فرائض سکھ لین ایک دین دا باب ہے۔ یہ را بندہ دین دا ایک باب سکھ لوے، اللہ پاک اسنو 1000 رکعت نوافل دا اجر عطا کر دے۔ کتنا بڑا اجر ہے۔
لیکن یاد رکھو بھائیو دین دا علم وحی اے انسان دی زندگی تبدیل کر دیندا ہے تے اگر علم دین نہ ہوئے وات انسان جانوراں دی طرح ہوندا ہے اللہ پاک نے کہ فرمایا اولائکا کل انعام بل ہم اضل اولائکا ہم الغافلون ایو جے بندہ وقت بدترین ہوندا ہے جانوراں تو ہی بدتر ہوندا ہے جے دے کول دین دا علم نہ ہوئے اس واسطے بھائیو یاد رکھو تہاڈی میری زندگی دے اندر اگر کوئی چیز انقلاب پیدا کر سکدی ہے اللہ دا اتاریا ہویا باہر لا اتھے چ رکھو تے سارا نہیں آواز ویسی پئی قل هل يستوي الذين يعلمون الذي مدد آسی انشاءاللہ والذین لا يعلمون او لوگو علم والا جرے دے کول علم وحی ہوئے تے جرے دے کول علم وحی نہ ہوئے برابر نہیں ہو سکتے کیوں یہ بندہ علم وحی سکھ لوے او دی زندگی دے اندر انقلاب آویندا ہے تے جرے دے کول علم وحی نہ ہوئے اس بیچارے لوگ ککھ پتہ نہیں ہوندا اس واسطے یاد رکھو زندگی دے اندر تبدیلی لاون والی چیز زندگی دے اندر انقلاب پیدا کرن والی چیز پہلی کیڑی ہے اللہ دا اتارا ہویا علم ہے علم وحی ہے جڑا جبرائیل دے ذریعے اللہ نے اپنے نبیاں تے نازل کیتا ہے انہی طرح جس بندے نو علم وحی نصیب ہو گیا وہ بندہ ساری کائنات نو دھکا تا دے سکدا ہے پر اللہ دے دین دا لڑ نہیں چھوڑ سکدا اور جن قرآن دے اندر اللہ نے واقعہ بیان کیتا ہے ایک حدیث دے اندر اللہ دے نبی نے بھی واقعہ بیان کیتا ہے توجہ نال تھوڑا جا ٹچ دے رہے ہیں تاکہ ایمان تازہ ہو جائے کیویں اللہ پاک نے کہ فرمایا والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد نعرہ تکبیر اللہ پاک نے ایو واقعہ بیان کیتا ہے کہ لوگو جس وقت کینو علم وحی نصیب ہو ونجے واتو دی زندگی تبدیل ہو وندیے کیویں فرمائے لوگو قسم میں اللہ نو ذات البروج برجال آسمان دی منو قسم ہے والیوم الموعود یوم موعود دی منو قسم ہے کیا مطلب اور جس دن سارے انسانہ نے جمع ہو کے دوبارہ زندہ ہو کے اللہ دے دربار دے اندر جمع ہو جاؤنے تے واپس پلٹ جاؤنے اللہ دے کور اس دن قیامت دی بھی مینو قسم ہے اس تو بعد اللہ نے فرمایا وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ وَشَاهِدٍ اور جیری نامی ذل حجہ میدان عرفات اور جیرا حج اللہ دن ہوندہ ہے خطبہ حج والا اور دیوی میں
مینوں قسم ہے اللہ قسمہ تے قسمہ چاہ رہے ہیں پھر فرمایا ومشہود تے جمعے دی بھی مینوں قسم ہے قسمہ چاہ کے اللہ پاک ایک گل سمجھا رہے ہیں تے کیری سمجھا رہے ہیں فرمایا کوتیلا تباہ ہو گئے برباد ہو گئے خاسر ہو گئے برباد ہو گئے کون بندے فرمایا اصحاب الخدود اور یہ خندقہ کھودن والے برباد ہو گئے خندقہ کھودن والے کون خندقہ کھودن والے اور یہ ظالم بادشاہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دور دے اندر لوگانوں ایمان والے لوگانوں سلام واسطے تے جلاون واسطے خندقاں تے کھودیاں تے کھائیاں کھڑیاں اور انہاں دے اندر اگ جلائی تے انگارے جلائے اور انہاں دے اندر مومنین نو پکڑ پکڑ کے سٹیندے رہے تے جلیندے رہے تے مومن بندے اور جڑے کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ جلدے رہے تے تھڑدے رہے سڑدے رہے اللہ وقت انہاں دا قصور کے رائے اللہ فرمایا وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله اور کوئی قصور نہیں او کیرا نعرہ مار دیان او کائنات والو او فرعونیو او اصحاب الحدود او دشمن اسلام دا دشمن او نبی دی دعوت دا دشمن او علم وحی دا دشمن سن لے سٹا نعرہی سب کچھ کرن والا کلا کون ہے دیون والا کون ہے لیمن والا کون ہے نفع نقصان دا مالک بھی کلا اللہ صحت بیماری دا مالک بھی کلا اللہ دھیاں پتر دیون دا مالک بھی کلا اللہ رزق دیون دا مالک بھی کلا اللہ تے فاقے دیون دا قادر تے مالک بھی ایک اللہ دی ذات ہے اے ساڈا نعرہ کوئی کچھ نہیں کر سکدا سوائے اللہ دے اے نعرہ ماریا تے ظالم بدبخت بدماش نے انہاں نو اگ دے اندر جلایا اللہ فرمایا وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْإِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ مومناں نو ساڑ دے پے ہوندے ہیں ظالم تے نال بیٹھے تماشے پہ دیکھدے ہوندے ہیں حتیٰ کہ جو آخر کار اور جری اگ دے اندر مومناں نو جلایا جا رہا ہے وہ اگ پلٹ کے انہاں بدبختاں تے پہ گئی انہاں نو تباہ کر دیتا گل میں جری سمجھاونا چاہتا کہہ رہی ہے کہ انہاں لوگاں نے اگ دے اندر سڑنا تے برداشت کیتا اپنے آپ نو قربان کیتا پر اللہ دا اتارے ہویا علم وحی چھوڑنا واسطے تیار وقت گزر دریا تے گزر دریا سال گزرے تے 2 سال گزرے 100 سال گزرے تے کئی 100 سال گزرے کئی 100 سال بعد ایک اور وقت بھی آیا آمنہ دلال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج دے لے تشریف لے کے جا رہے ہیں اور جس وقت بیت اللہ تو چلے بیت المقدس تک اتھے جا کے نماز پڑھائی تھی امام الانبیاء دا لقب حاصل کیتا اتھے جا کے آگے چلے جس وقت تھوڑا دیا اٹھے اٹھے اللہ دی قدرت نالا تھوڑا دیا اٹھے چلے تے اچانک ایک خوشبو دا جھونکا آیا اللہ دے نبی نے پوچھا یا جبرائیل ایک کیری گل دا جو کیری خوشبو آ رہی ہے بڑی معطر تے بڑی منزہ تے بڑی پاکیزہ بڑی مطہر تے بڑی پاکیزہ خوشبو آ رہی ہے ایک کس قسم دی خوشبو ہے آکھن لگا یا رسول اللہ اور جرے اصحاب الخدود اور جرے فرعون دی بیٹی اور جرے شکایت کی تھی تے انہوں نے مسلمانوں تے کلمہ پڑھنے والا نو جلایا ہے انہاں وچوں ایک مائی آئی تے او دے 2 بچے انہاں بچیاں نو تے اس مائی نو جس وقت اس بدبخت بادشاہ نے جلایا اس وقت وہ جل گئیاں وقت انہاں دیاں ہڈیاں کٹھیاں کر کے ایک قبر دے اندر دفن کر دیتیاں گئیاں یا رسول اللہ اللہ پاک دی قسم ہے جس وقت اللہ نے انہاں دی قبر انہاں دی جس وقت قبر بن گئی جڑاں دیاں او دفن ہویاں انہاں دیاں ہڈیاں اللہ پاک نے انہاں دی قبر وچوں وی جنت والی خوشبو پیدا کر دیتی ہے
یہ واقعہ کیوں آیا؟ فرعون دی بیٹی، فرعون دی اولاد کوئی نہیں، دا مطلب ہے فرعون دا پتر کوئی نہیں، ٹھیک ہے؟ مشاطہ او دی کنگھی دے رہی ہے نوکرانی ہونا دی، اچانک ہاتھے چو کنگھی گری تلے تے او عورت یہ دے کول علم وحی آئی، علم وحی، دین دا علم، اس کے کتاب چامن لگی تے پڑھیا بسم اللہ۔ ہاں افسوس سے کہنا پڑتا ہے، سیدھی سیدھی بات میں پوچھتا نہیں ہوں، صرف آپ کے دماغ اور دل پہ کلک کرتا ہوں، تھوڑا سا ٹچ دیتا ہوں۔ ایمانداری نال دسو بھئی اساں پوچھا ہے چاول لگیاں کہ دن بسم اللہ پڑھا ہے؟ انجھے سہاں تا مسلمان تے ہاں بھی پکے دھڑلے والے مواحد تے جنت بھی ہارے پیو دیئے آدم علیہ السلام دی۔ بھائی یاد رکھو، فمن کانا یرجو لقاء ربہ، حضرت فلیعمل عملا صالحا، یہ رہا بندہ ایک امید رکھیں دے نا میں اللہ دے کول ونجنا ہے قیامت والے دن، امید بمطلب یقین، یہ رہا ایمان ہے نا کہ میں قیامت والے دن اللہ دے دربار وچ ونجنا ہے، تو او کیا کرے؟ دو کام کرے، کہہ کتنے؟ دو، کتنے؟ بولو بولو میں تمہیں دسنا کہہ رہے کام۔ ایک کام پہلا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، عمل صالح کرے، صالح تے نیک عمل کرے۔ اے نہیں بھئی عزیر شاہ اتباع کے آکے سنت تے عمل کرو تے آپ سنت تو کورا ہوئے، بسم اللہ کام نہیں چل دا۔ عزیر حضرات یا توڑے جو کوئی بندہ بے شک دو جانو دین دی دعوت دے اچھا کام ہے، میں اس تو نہیں انکار کردا، لیکن اے یاد رکھو بخشش ہونی ہے اپنے عقیدے تے عمل دے سر تے۔ ہاں اپنا عمل کوئی نہیں نا تو انسان لٹک جانا ہے، وقت اس دی جتنے بد عملیاں ہو سن یا بے عملیاں ہو سن وہ دے مطابق انہوں سزا ملنی ہے۔ اللہ اساں سارے انہوں معاف فرما دے، اساں بڑیاں سستیاں کر دیاں، حقیقت ہے جتنے بیٹھے ہیں نا جتنی بیٹھے ہیں اساڑے جو کوئی بندہ یہ جا نہیں جیرا کھانا کھان دے ٹائم صرف کھانا کھان دے ٹائم بھئی یار میں اللہ دی نعمت پہ استعمال کرداں تے میں اللہ دا نام چچا ماں بسم اللہ چا پڑھاں، کوئی بندہ شاید اللہ ماشاءاللہ کوئی ایک ادھا ہوئے تو اساں اس وقت بسم اللہ پڑھن واسطے تیار نہیں، کھانا کھاون تو بعد ساڑھے توڑے منہ چو اللہ دا شکر دا لفظ بھی نہیں نکلتا۔ بھائیو یہ چیزاں تا آسن جو علم وحی آسی تا تے علم وحی علم دین سکھنا پوندا ہے۔ اس واسطے خدا را اگر اجری اس بستی دے لوگ بیٹھے ہو خاص طور تے اس دے متصل مسجد دے انہوں تو میں گزارش کر سا اللہ دا واسطہ ہے اگر این مرد مجاہد دین دی محنت کر رہے ہیں خدا را فائدہ اٹھا لو تساں ناسو نا تا دین دی محنت واتی تھی دی راسی تے تساں آگئے تے چلو بھر کے پی لیا تا تساں بھی پیغاز ختم ہوئے سی انشاءاللہ رجب ایسا فائدہ ہوئے سی تعاون کرے سو پیسے آندہ نہیں یار پیسے آندہ نہیں جسمانی تعاون اپنے آپ نو پیش کرو بھئی میں دین سکھنا ہے حضرت میں نے نماز سکھاؤ میں نے بچوں سے سنا یہ چھوٹے بچے توالے علاقے دے وہ نماز دا ترجمہ پہ سنوین دن میں حقیقت بچے نے آکے بیٹا اتحیات پر اس پتہ کہ نہیں پڑھا ہے تو میں حقیقت ہے مجھے زیب نہیں دیتا میں یہ جملہ کہوں مجھے مناسب نہیں لگتا لیکن صرف تھوڑا سا احساس دلانے کے لیے کہہ رہا ہوں چٹی ڈاریاں آلے ساڑے بزرگ بیٹھے ہیں قابل قدر ہیں اگر انہاں یہ سنا تو میں انہوں کو سوال کران تو وہ بھی شرم تو منہ تلے کر باسا تے بچے کے اے ہو سی 7 سال 8 سال دا بچہ 6 سال 8 9 سال دے بچے چھوٹے میں پوچھا بیٹا تشاہد سنا اتحیات سنا اس نے پتہ انج نہیں آقا تحیات للہ و صلوات و طیبات السلام علیکم انج نہیں پڑھا اس نے کہا اتحیات للہ تمام زبانی عبادتیں اللہ کے لیے اے انقلاب ہے نا تو تساں بیٹھے ہو میں
تساں دیکھو نا میں خطاب تانوں پہ کردا تو تانوں گلاں کریاں نا میں تساں بیٹھے ہو بسم اللہ دا معنی پورا نہیں آندا او جیڑا کلمہ پڑھ کے بندہ مسلمان پہ ہوندا ہے اس کلمے دا معنی نہیں آندا بندے نو اساڈے مذہب دا کلمہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لیکن اے تے ہے نا اساڈے مذہب دا کلمہ اس کلمے نو اساں پڑھنا کیویں ہے وہی دوسرا کلمہ اشہد میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دینا اللہ الہ الا اللہ وہ پہلا جرا کلمہ اسلام آئی نا اس کلمے دی گواہی دیتی ہے میں تا مسلمان بنیا تھی کہ بندہ پڑھتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ تے پتہ نہیں آدھا کے پیاں دسو میں اے تا نہیں آدھا نعوذ باللہ بھئیو کافر ہے میں اے نہیں آدھا لیکن ایمانداری دی کہ اللہ سے جیرے نو کلمے دا معنی نہیں آندہ وہ مسلمان کی نہیں ہے دین دے علم سکھنا ضروری ہے کہ نہیں اللہ دا واسطہ ہے میں تو علی سارے ساتھیاں دی منت کرا رب دا واسطہ ہے زندگی گزر دی پئی نہیں آج تک میری تو آڑی 30 سال 40 سال 50 سال 70 سال 80 سال اتنی عمر گزر گئی ہے اساں کچھ اب پلے اساڑے نہیں پیا اساں کچھ نہیں بڑھا سکے خدا دا واسطہ ہے میری منت ہے اللہ کا واسطہ ہے اب بھی موقع ہے اطلب العلم من المہد الى اللحد ماں کی گود سے لے کر قبر اور گور تک انسان علم سیکھتا رہے کوئی عیب والی بات نہیں ہے صحابہ کرام سارے بچے ہوندے ہیں جیرے نبی کو علم سکھ دے ابو بکر صدیق نبی پاک تو 2 سال چھوٹا ہے صرف 2 سال چھوٹا ہے تے اللہ دے نبی دا شاگرد ہے کوئی حرج نہیں تے جیرے نبی دے دین دے وارث ہیں وہ بے شک عمر کے تھوڑے چھوٹے کیوں نہ ہوں میں اس کو دین سکھنا ہونا ہے میرے واسطے کوئی عیب دی گل نہیں بھائی کرے سو اللہ دا واسطہ ہے کوشش کرو اللہ دا واسطہ ہے میری منت ہے سارے ساتھیوں جی اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گل دسیے تے ایک واقعہ سنایا توجہ نال اے جیرا علم وحی ہوندا ہے بندے دے اندر انقلاب پیدا کر دیندا ہے تے تبدیلی لے کے آندا ہے ایک بادشاہ بڑا ظالم تے بڑا جابر اپنے آپ نو خدا کھواون والا آدھے میں رب نعوذ باللہ اپنے آپ نو معبود سمجھن والا اپنے آپ نو خدا کھن والا اس دے محفل دے اندر تے او دے ہاتھے دے اندر تے او دی مجلس دے اندر ایک جادوگر بیٹھا ہوندا ائی اور او بادشاہ اپنے جادوگر دے ذریعے کرتب لوگوں نو وکھا کے قائل کر دائی تے مانوس کر دائی اے دیکھو جی میں انج بھی کر سکدا تے انج بھی کر سکدا اے بھی میرے کول کفن نے تے انج بھی میں کر سکدا نعوذ باللہ لہذا میں تہاڈا خدا لوگ نہ معجزات لوگ نہ شبدہ بازیاں نو تے فنکاریاں نو ویکھ کے او تو متاثر ہو کے اونوں سچی مچی معبود سمجھن لگ ویندے ہوندے اج بھی انجے ہوندا ہے آج بھی ہوندے کیا جی اصل تا گل دی حقیقت نہیں ہوندی اساں قاعدہ بعد کی اسی امتحان دیوانے غالباً رابعہ دا یا عالیہ دا ہائی چوتھے یا چھٹے سال دا امتحان ہے سر ایک دوست میں نے اسا کہ اثر دے ٹائم پیپر شروع ہون پیپر مکیا دن دے وقت اثر دے وقت اسا کہ یار تھوڑے جا ویندے ہاں تینوں میں ایک چیز دکھاؤں میں کہ چل ویندے ہیں جی اسا موٹر سائیکل دے چڑھے اتھے گئے قبرستان دے اندر ہون بھی وہ قبر موجود ہے جا کے دیکھ سکتے ہو بابا موسیٰ دی قبر بابے موسیٰ علی قبر اچھا اتھے اسا گئے تے قبر یقین کرو اللہ تعالیٰ بھول چک معاف کرے جیرا میں ایک اندازہ لا رہا اس دیوار تو لے کے تقریباً اس دیوار دے لگ بھگ لمبی قبر ہے تو میں قبر دیکھ کے حیران ہو گیا اسا کہا اے نہ سمجھ بھئیو کہ باب آدم دے دور دا بندہ ہے دفن پہ ہے پوریا پہ ہے اے گال نہیں اے انہاں دا کوئی بزرگ گزرا ہے پچھے بابا موسیٰ اے اس دی قبر ہے تو میں کہ اے دی وڈی اکھے جی اے نہ دا عقیدہ ہے انہ دا ایمان ہے کہ ہر سال بابا پیران لے پاسو لتاں کڑ پوندا اتنی میں حقیقت ہے مسجد میں بیٹھا ہوں بابو سے بیٹھا ہوں ٹھیک ہے بابا ہر سال اتنی لتاں کڑ پوندا ہے وہ تو قبر بنے دین اچھا مزے دی گل تو ہور دسا
بھئی اگو ہون ہائی دیوار تے تھوڑا جا فاصلہ رہندا ہے بھئی یہ 3-4 فٹ دا فاصلہ تے میں اس میں آکھیا یار انہاں نوں آکھو بھئی یہ کند دا بندوبست کرن بابا لت کڈے کند تے لت سیدھی کرے تے چھت اُتے ڈھا پوے ود کے بن سی تے بہرحال یعنی کوئی گلاں ایسی ہوندیاں جیڑی حقیقت نہیں ہوندیاں بالکل تے کئی دفعہ یہ جو ہوندا ہے کہ حقیقت ظاہر ہو جاندی ہے کیویں اکھے جی قبر وچ آواز آ رہی ہے جی فلانا دروازہ انجن جے پہ ہلدا ہے جی اے ہوندا ہے بعض دفعہ او کی ہوندا ہے شوبدہ بازی جنات شیاطین دی طاقت انہاں دا اثر انہاں نوں لوگاں نوں گمراہ کرن واسطے کمزور بندیاں نوں گمراہ کرن واسطے اے شیطان تے او دی نسل تے اے سارے شوبدہ بازیاں کر دین لیکن یاد رکھو کڈیں تے بھی متاثر نہیں ہونا تھمے علی ملکہ علی مسجد جمعہ پر آیا ہے اوتھے میں دجال دی گل کیتی ہے تانوں یاد ہے تے دجال آ کے بندے نو قتل کرے سی وا جیندا چا کرے سی یاد ہے نا جملے حدیث دے الفاظ ہیں نا کہ دجال آ کے بندے نو قتل مدینے دا بندہ ہونا ہے اس آ کے آکھنا ہے او اچھا تو وہ بندہ ہے جیرا اللہ دے نبی نے سانو دسیا آئی کہ ایک دجال آنا ہے تو واقعی ہوا دجال ہے اس دجال نو غصہ آنا ہے اس لوگاں نو نال علی پارٹی نو آکھنا ہے جی اگر میں اس نو قتل کر دے وہاں تے دسو وقت میں نو خدا من لے سو وہ آدم ٹھیک ہے وہ کیا کرتا ہے اس نو قتل کریں ہے وہ دوبارہ جیندہ چا کریں ہے جیرے ہوتے نال وقت ہوندے ہیں وہ تا دن واہ بھائی واہ زندہ باد واہ بھائی واہ زندہ باد وہ تو انجی من گئے جیرا بندہ قتل ہو کے دوبارہ زندہ ہویا ہے جس وقت زندہ ہونا ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس آکھنا ہے پہلے تا میں کچی پکی گل پہ کریں دام نا بھئی تو وہ دجال ہے ہون میں نو یقین ہو گیا ہے کہ تو واقعی دجال ہے میرے نبی نے انہیں دسیا ہے یعنی ایمان ہی جو ہوئے کہ اگلے دا کرتب تے شوبدہ بازی تے اگلے دی فنکاری تے مکر تے فریب تے دھوکہ تو سا اکھیاں نال ویکھ لو تو سا وقت بھی آکھو تو جو کچھ کر لے مینو اللہ دی قسم ہے میں قرآن بھی نہیں چھوڑ سکتا محمد دی زبان ہی نہیں چھوڑ سکتا نعرہ تکبیر اللہ اکبر او بھی انہیں اپنی محفل دے اندر ایک جادوگر رکھدا ہوندا آئی تاکہ لوگاں نو شوبدہ بازیاں تے کرتب تے فنکاریاں وکھا کے قائل کریے اللہ دا کرنا ہر شے نو زوال آویندا ہے ہر شے دے اوتے زوال ہے او جڑا جادوگر ہے او بھی کمزور ہوندا رہیا تے ضعیف ہوندا رہیا حتیٰ کہ بڈھا ہو گیا بالکل 70-80 سال دا بڈھا قریب المرگ تے موت دے قریب ہون لگا اس نے آکھیا او بادشاہ سن میں بالکل آخری پیر دے اندر آ گیا دن میرا غروب ہونے والے زندگی دا سورج لمن والے ہو سکتا ہے میں کسے تیمی تو ٹرک جاواں تے نکل جاواں تے مر جاواں تے تیری یہ گیری دکانداری تے ہٹی چل رہی ہے رک نہ جائے میرا مشورہ ہی ان کر اپنے علاقے میں جو کوئی بڑا ایکٹیو تے ہوشیار تے تگڑا جیا نوجوان میرے حوالے کر تاکہ انہوں میں اپنا فن تے مہارت تے ٹیکتے تے انہوں سکھا دیواں تاکہ تیری دکانداری انج چل دی راوے تے چل دی راوے بادشاہ نو اے صلاح تے مشورہ بڑا پسند آیا تلاش شروع کر دیتی ایک بچہ سلیکٹ کیتا تے چنیا اے بچہ بڑا ہونہار تے سمجھدار تے بڑا تگڑا جیا بچہ ہے بڑا ایکٹیو جیا تے ذہین جیا بچہ ہے او دے ذمہ لایا او پترا سن لے اج دے بعد تے بادشاہ دے کٹہرے دے عدالت دے اندر آمنا ہے اٹھے آ کے اسمبلی دے اندر با کے تے ساڈے بزرگ دے کول ایک علم سیکھنا ہے اس آکے ٹھیک ہے تیار ہو گیا بادشاہ دا پر مل رہے ہیں تیار ہو گیا آندے آتے جاندے سویر آوے تے شام چلیا جائے فجر آئے تے شام نو واپس چلیا جائے اچانک دے نظر پائی او جیرے راستے تو آندے اسے راستے دے اتے ایک جھونپڑی جی بنی ہوئی ہے ایک جھونپڑی دے اندر اس جھونپڑی دے اندر ایک بزرگ آدمی ہے جیرا بڑا ہر وقت ماوے عبادت دے اندر مصروف رہندا ہے اللہ اس بندے بچے نے جس وقت ڈیٹھی جھونپڑی تو جی میں بچیاں نو عادت ہوندی ہے ذرا جھاتی مار لو یار ایک کیسے بنی پئی ہے اے کیڑی چیز ہے انج کر کے جھاتی پئی تے اندر بندہ او جڑا بزرگ بیٹھا ہویا ہے اللہ دی علم وحی جڑا اللہ نے نازل کیتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی انجیل والا او دی تلاوت کردا بیٹھا ہے اس بچے نے اونوں سنیا تے ذرا ٹھہر گیا مزہ آ گیا کیوں اللہ دے دین دے اندر اللہ دے اتارے ہوئے علم دے اندر ایڈی کشش ہوندی ہے اللہ دی قسم ہے جے کوئی بندہ آوے محمد دا سر قلم کرن واسطے تے محمد دی زبان وچوں اللہ دا اتارے علم دیا چند ایتاں سن لوے تے ہمیشہ دا غلام بن ویندا ہے اس دے دل وچوں دشمنی نبی دی نکل ویندی ہے اللہ دا علم اتارے ہویا
یہ کوئی عام چیز نہیں، جیڑا ایک آیت چا پڑھے 100 نفلاں دا ثواب، جیڑا ایک باب سکے 1000 نفلاں دا ثواب، اور جیڑا ایک حرف پڑھے انہوں 10 نیکیاں دا ثواب۔ اللہ پاک نے کوئی عام علم نہیں بنایا۔ اچھا اس بچے نے بھی جس وقت وہی والا علم سنیا تھوڑا جہا متاثر ہویا، خیر اپنے کم نو چلا گیا، واپس آیا، اگلے دن وقت گزریا تے وقت ہوتے گل سنے اور بزرگ دی جھونپڑی دے قریب چلا گیا، اتھوں جا کے وقت اس نے دوبارہ اس بزرگ دا والا اور جرا پڑھا جا رہا ہے کلام اور وقت سنیا تے وقت سنیا، انہیں کر کے ڈیلی سندا آیا تے سندا آیا اور دے دل دے اندر وہ اتر دا گیا تے اتر دا گیا۔ اور جرا بزرگ آدمی آئی اچانک وہ دی نظر پائی، اے یار بچہ بڑی توجہ کرندہ پہ ہے، اے بچہ میرے تو بڑا مانوس ہو رہا ہے۔ اس بزرگ آدمی نے بلایا، پترا تو کون ہے؟ من آتا ومن این جیتا، تو کون ہے تے کتھوں آندہ ہے تے من کے تیرا کام کر داؤں ہے؟ اس آقا جی میں فلاں جگہ تو آندہ، میں بادشاہ دے کٹیرے دے اندر ویندہ، اتھو جا کے علم انہاں دا فن تے ہنر سکھ داؤں آندیاں جاندیاں تو آڈی میں ایک دو دفعہ ایتی کتاب جڑی تو ساں پڑھ دے ہو، اے میں ایک دو دفعہ سنیے تے بڑا متاثر ہویا۔ جناب ہن میرا جی چاہتا میں تو آڈی گلنے سندہ رہا، پر جس وقت بزرگ نے دیکھا ہے کہ لوہیا نرم ہویا کھڑا ہے، اس نے بچے نو اپنے قریب کر کے تے تبلیغ شروع کر دیتی۔ تے یاد رکھو تبلیغ جڑا بھی کرو اللہ دی کتاب دی کرو۔ اللہ کیوں؟ کہ اللہ ایک کتاباں آسمانی اتاری ہیں تبلیغ واسطے، ٹھیک ہے؟ کتاباں کیوں اتاری ہیں نا؟ تبلیغ واسطے۔ ہاں اس تبلیغ دے دوران آیت دی تشریح توضیح رسول اللہ دی حدیث نال کرو۔ انہیں آ رہے نا کئی بندے ایسے ہیں نا جنہیں حدیث دے نعوذ باللہ منکر ہے تو ٹارگٹ کنجے کریں دیں اکھے جی نعوذ باللہ دین نو برباد یا ایران اللہ کیتا ہے یا بخارے اللہ کیتا ہے، لوگ کریں دیں نا ساری عوام سنجا بھائی یار اے بخارہ تو مراد نے عنایت اللہ شاہ بخاری تے ضیاء اللہ شاہ بخاری تے شفاء اللہ شاہ بخاری، اے بھائی انہوں نے ہٹ پیا کریں ہے تے ایران تو مراد نے شیعہ، لوگوں یہ سمجھا ہے لیکن اصل گل ہو رہی، اصل گل ہو رہی۔ ایک جملہ سنا تھا کون ہی تو سا اللہ تو انہوں نے سنا ہے، اللہ تو انہوں نے سنا ہے۔ بخارہ تو مراد امام بخاری ہے، ٹھیک ہے؟ بخارہ تو مراد امام شاہ صاحب ہونا قابل قدر ہے لیکن جو کچھ ہی ہوئے امام بخاری دی جتی نال ہی نہیں مل سکتے نا، باقی گل ہے حقیقت ہے وہ تو حدیث دے اندر امام ہے۔ بخارہ تو مراد امام بخاری تے ایرانیاں تو مراد فقہائے امت، یہ دا مطلب ہے ہویا نعوذ باللہ فقہائے امت بھی سائڈ تے جرے ہیں محدثین بالخصوص امام بخاری رحمہ اللہ جنہاں دی کتاب دے بارے پوری امت دا اجماع ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ دی کتاب تو بعد اگر اس 14 طبق دی کائنات دے اندر صحیح ترین کوئی کتاب ہے تو وہ بخاری شریف ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس نو ٹارگٹ بناونا تو نہ ایک غلط ہے، ان لوگوں نو سمجھ نہیں آئی۔ اگر سمجھ آ بنیانا جیرے ساتھی بھی ہے چاہے جس جماعت نال جس پارٹی نال بھی تعلق ہے وہ امانت دیانت نال اگر یہ گل سمجھ بنانا تو کنائی تے بھی متاثر نہ ہونا، لیکن لوگاں بیچاروں نو سمجھ نہیں ہے کنائی الفاظ استعمال کیتے گئے، بہر اللہ ہر فتنے تو بچائے۔ یاد رکھو بھائیو اللہ دی ذات دی قسم ہے تو آنی میری نجات یا اس کتاب چے یا محمد دے خطاب چے، انہیں رہے نا رات سارے کو مولانا طالب بنجالی صاحب ساری مسجد بیان ہے الحمدللہ کوشش کی تھی انعقاد کرنے دی، اس بیان دے دوران انہوں نے بڑی پیاری گل کی تھی، انہوں نے فرمایا بہت زبردست پوائنٹ ہے نوٹ کیجئے گا، انہوں نے فرمایا نبی دی ذمہ داریاں ہیں 4، کتنیاں؟ 4۔ پہلی ذمہ داری ہے یتلو علیہم آیاتکا، پہلی ذمہ داری ہے کہ اللہ کی آیتاں پڑھ پڑھ کے سنائے، ایک۔ دوسری ذمہ داری وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، تے انہوں کتاب دیاں گلاں سمجھائے بھی صحیح، انہوں بڑی پوائنٹ علی گل کی تھی ہے، انہوں فرمایا کتاب پڑھ کے سنائے، ایک گل ہو گئی قرآن دی،
بے قرآن پڑھ کے سنائے تو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ تو کہ مراد ہے بے قرآن دیا گلہ سمجھاوے اپنی زبان دے اندر تے نبی دی زبان حدیث ہے کہ کوئی نہ ہے نا نبی دی زبان حدیث ذرا بولو تو صحیح نبی دی زبان حدیث ہے اگر کوئی بندہ قرآن دا منکر بنے تو وہ بھی کافر تے صحیح حدیث دا منکر بنے تو وہ بھی پکی گل ہے اچھا جی اللہ اس بزرگ نے اس نو بچے نو سمجھایا بچے دے دل دے اندر گل پا گئی داخل ہو گئی تے انہوں ایمان نصیب ہو گیا لیکن آ جا رہے ہیں بادشاہ دے کول یہ تو ایک اور گلی تو سمجھانا چاہتا کہیں بندے نے کوئی بری عادت ہوئے نا کہیں برائی دی کہیں غلط کام دی تو لازمی نہیں بے پہلے اس نے بن سکتا بھائی دے آنا پہلے تے ہر شے چھوڑ دے نہیں اس نے چپ کر کے کرن دے اس نے پیار پیار نہ سمجھیں دے رہو اس دا ذہن انج بناؤ تاکہ خود بخود او غلط نو غلط سمجھان لگ جائے غلط نو غلط سمجھان لگ جائے اس واسطے جنہیں اس بزرگ کی تے کہ اے نہیں آکھا بھائی خبردار بادشاہ دے کول جادو سکھنا گیا کرو تا کفر ہے یہ نہیں روکیا صحیح کئی ہوندے نا ساڑھے بھائی کا ٹھا فتوہ لا دیتا بھائی وہ ایتا تا کفر کی تے کیا نہیں بھائی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سٹیپ بائی سٹیپ سکھائی جاتی ہیں ترتیب نال سکھائیاں میں دیا بہرحال اس بندے نے جس وقت اس بچے نو سکھایا ہے بچے دے دل دے اندر وہی والا علم داخل ہو گیا ہے ہر روز آ رہے ہیں تے جا رہے ہیں تے آ رہے ہیں تے جا رہے ہیں ایک مرتبہ راستے تے آ رہے ہیں تے اوپر رش بنے ہویا بندہ دا تے راستہ بندے اس کا خیر ہوئے بھائی کیا ہو گیا تارا کیوں راستہ باندھے آکھے جی دیکھو جی سامنے درندہ یا شیر یا کوئی جو ہے خونخوار درندہ سامنے کھڑا ہویا ہے وہ اس نے راستہ بند کیتا ہویا ہے اس پاسے دے لوگ اڈے رک گئے تھے اس پاسے رک گئے کوئی راستہ بندے ہن بچے دے دل دے اندر خیال آیا توجہ کر ذرا غور نال سن بچے دے دل دے اندر خیال آیا اے جڑا بابا تے بزرگ جھونپڑی والا مینوں ہر روز آتا ہے سب کچھ کرنا والا کون ہے نفع دیون والا کون ہے نقصان دیون والا سب کچھ کرن دھرنا والا جے کلا اللہ ہے تو آج اس اللہ پاک نو ذرا چیک تا کریے دیکھا تا صحیح یارو اللہ کیویں کر کے نفع نقصان دیندا ہے اور کیویں کر کے اپنے بندیاں دی مدد کردا ہے اس نے کیا کیتا ہے اور ایک پتھر تے وٹا جیا چا کے آدا ہے اللہ اور تیرے بزرگ نے مینوں سکھایا تیرا تعارف کرایا تے تیرا اتارے ہویا علم مینوں سکھایا اگر تو سچا ہے تیرے نبی سچے ہیں اگر تو مدد کردہ بنیاں دی تو آج مینوں وکھا دے اپنی قدرت دا اظہار کر دے تے انج کر مینوں وکھا اس وٹے نال اس درندے نو مار دے تاکہ عوام دا بھی فائدہ ہو جائے تے تیری قدرت بھی ظاہر ہو جائے انج کر کے وٹا چایا تے وٹا چاہ کے ماریا اس جانور نو اس درندے نو وٹا تے پتھر ماریا فوراً درندہ مر گیا تے بچے دارا راستہ عوام دا سارا کھل گیا لوگ حیران ہو گئے جی ایک ہو گیا جی بچے نے وٹا چاہ کے مارے ہے تے درندہ مر گیا ہے لوگ آکھن قریب آ گئے اور دنیا آدمی ساڑے کول ہوندا ہے کہ چھوٹی جی جھنڈی جے بن لو کہہ جگہ تے کہیں درخت نال پرانی جی ٹاکی لڑکا دیو یا کسی جگہ تے کوئی چھوٹے جے پھول بن دیو یا تے بابا فلان سرکار لکھ دیو وقت اللہ دی قسم تھوڑی دن گزر دین تھوڑا ہی عرصہ گزر دے اتھے بعد عرس بھی لگ دین تے میلے بھی لگ دین رویلے بھی آن دین تے چھیلے بھی آن دین اتھے دھمالہ بھی آن دین تے سارے لنگر بھی لگ دین سارے کام شروع ہو جان دین اور چونکہ ساری قوم کافران دی آئی ساری قوم مشرکان دی آئی بچے دے وٹے دا کمال انہوں نے نظر آیا ہے اصل کمال اللہ تو انہوں نے نظر کوئی نہیں پیانا اچھا وہ بچے دے کو لمن لگے بابا اے میرا پتر ہے یہ نو اے مسئلہ پھوکا مار وہ بھی انج کر گیا سمجھ آئی نہیں جی باپ نہ کرنا سمجھ آئی نہیں گل دی کہ نہیں ویڈیو ڈٹھی اس نے دھم ہو رہا ہے اچھا حقیقت ہے میں نے ویڈیو دیکھی میں حیران ہو گیا لوگ اپنے مریضوں نو چاہ کے کھلا ہے کوئی منہ پٹی کھلا ہے کوئی انجے کیتی کھلا ہے کہنو
چودہ اٹھی نہیں سکتا نا اس لڑکا کے اٹھائی کھلوتے ہیں کوئی ڈھکن بوتل دے کھول کے اگو بوتل کی تھی کھلوتے ہیں بھائی اڈو پھر کے تاراں چو پھر کے سونڈ چو لنگ دی تے انہاں دی بوتل چوالے لینی ہے عجیب کمال ہے اللہ ہدایت مہاراج اس بچے دے آسے پاسے بھی میں رش لگا گیا کوئی کیرا دم پہ کرن دے تے اے بھی بھوکے مار کے کیویں کر دے آدھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ دا نا چاہ کے دم کرے تے مسئلے لوگاں دے حل ہو ونجن کیوں اللہ اپنی قدرت ظاہر پیا کر دے تے کمال پیا ظاہر کر دے بچے دو تو کیوں بچے دے اندر علم وحی آ گیا ہے بچے دی اپنی انقلاب تے تبدیلی بھی آ گئی ہے تے ہن ویکھ اس وقت علم وحی آیا تے پورا ٹھٹھا تے علاقہ پہ تبدیل ہوندہ ہے کیویں تبدیل ہو رہا ہے جس وقت ایک گلاں مشہور ہوئیاں کہ فلاں بچہ جڑا یار او دم کریندا ہے او دا دم ہک ہکنے بھوکا مریندا تے مریض ٹھیک ہو ویندا ہے انج کریندا تے انج ہو ویندا تے ہو ویندا بڑی مشہور ہو گئے تے بڑی شہرت ہو گئی بادشاہ دا ایک وزیر آئی تے ہائی بڑا سمجھدار تے ہو گیا اکھیاں تو نبینا لیکن چونکہ سمجھدار بندہ آئی نا بادشاہ اس نے اپنا وزیر وطوی بنائی رکھے وہ آدھن نا دشمن بھی شالا کملہ نہ ہوئے آدھن نا دشمن بھی شالا کملہ نہ ہوئے دشمن ہی ہوئے تو سیانا ہوئے ہاں او بات کوئی چنگی مندی بوجھ جاتا ہے تو جیرا دشمن ہوئے اللو دا پٹھا اس نے پتہ ہی نہ ہوئے چنگی مندی دا اس نے کیا پتہ لگنا ہے میں اس موقع تے کچھ کرنا ہے کہ نہیں کرنا سارے والد صاحب سنے دے ہوندے میاں والدہ واقعہ ہے ایک بندے قتل کیتا ہویا تو چھپا چھپایا راندہ ہے بچہ راندہ ہے اچانک ایک پاسوں آندہ پہ آئی تے جیرے مخالفین انہوں نے کوئی مخبری آئی او 4-5 بندے جیرے بھی ہن او دگے بیٹھے ہیں مورچہ بنا کے جو ہی سامنے آیا نا تو انہوں دور اشارہ کیتا خان صاحب ہاتھ کھڑے کر دے اس بندے نے ہاتھ اپنا اسلحہ جڑا چاہے ہویا سٹ دیتا ہاتھ کھڑے کر دیتے جو ہی ہاتھ کھڑے کیتے نا تو جیرا وہ وڈیرا انہوں دا ہائی نا جیرے مخالفین دا وڈیرا جیرے گھیرا دیتی بیٹھے ہیں وہ سکے بھئی بس گل موک گئی یہ کچھ ہو نہیں ہے اس ہاتھ چاہ کے اپنے آپ نے سرنڈر کرا دیتا ہے بھئی میں ہینا تے تساں ڈاڑے اے دشمن لج پتا لائی نا بات کیا ہویا نتیجہ نکلا اللہ انہوں نے صلح کرا دیتی تھی اتفاقی ہو گیا دشمن بھی سیانا ہوئے تو بندے فیدے بڑے ہوں دے اللہ کرے دشمن کہندہ نہ ہوگا ٹھیک ہے کہ ہووے اللہ نہ کرے کسے دا تو ہووے کوئی لج پاتا نہ بہرحال او وزیر آئی اچھا یہ دسو بھی تھکتن ہو گئے میں بکھر بیان کر کے زہرہ لے آیا بیٹھا 3:30 ہوتا بیان مکایا بس پوری دیار سفر اتھے آیا بیٹھا اور الحمدللہ تقریباً 13 اگست تو لے کے ہون تک کوئی ایک دی رہار کی نہیں کوئی خالی ہووے تو ہووے ورنہ ڈیلی تقریباً 1-2 بیان ہوں دے ٹھیک ہے تھکان تو بڑی ہوندی ہے لیکن یار دین دا کم کرنا ہے نا علم وہی ہے یہ تقسیم کرنا ہے انشاءاللہ یہ سارے مشائخ علماء بیٹھیں اپنی وسعت دے مطابق سارے کر دے رہا ہیں اللہ سارے دا قبول کرے اللہ میری حاضری بھی قبول فرمائے توجہ کرے یار جلے تھک بھی نہیں آئے تو اشارہ کرے چاہ آپس دی گالے میں پرانا تو آڑے کو لاندہ پیا میں کوئی مندی نہ لے ویسا مہربانی کرے یہ اشارہ کرے چاہ میں مجھ ویسا پہ تھک گیا ہوں ٹھیک ہے اللہ وزیر بڑا سیانا ہے ہائی نابینا اس نے پتا چلیا بھئی بچہ بڑا قابل ہے تے پھوکر مل رہندا ہے تے بندہ ٹھیک ہو ویندا ہے او بھی آ بڑا بچے دے کول بھئی حضرت انج کرو بھئی میں بڈھا ہو گیا تے نظر چلی گئی ہے تے کوئی میرے واسطے کوئی پھوکا شوکا اس آکے میں پھوکا شوکا میں رہنا دام شام تک رہنا لیکن گل ہے بھئی کم کرنا ہے کہہ اس آکے بھئی تینوں اللہ اگر صحت دیوے چانا تا پہلی گل تا ہے بے توں جیرا میں ایمان تے عقیدے دی گل کریندا پیاں توں بھی اسے ایمان نو قبول کرے سی اے ہوندہ ہی ولی اللہ دا نیک بندہ دین دا دائی جہاں دے کول دین دی گل ہو سی نا او سب تو پہلے دین اگو رکھے سی تے اپنے آپ نو پچھے رکھ سی وہ کیسے دین تگڑا ہو جائے دین نو عزت عروج مل جائے دین ترقی کر جائے میری خیر ہے تو یہ بچارے ہوندے نا وہ آدھن میری عزت بنے و دین کڑ گن سانجے بیچو اللہ تعالیٰ ہی جو لوگوں تھے بچائے ذات اگے نہیں اللہ تا دین اگے ہونا چاہیے جی
اس آخیا جی پہلا کم تے ہے کہ تو میرے اللہ مسلک قبول کرے سی تے مومن ایمان بنوے سی، مومن بنوے سی کہ جیرے نو میں رب منیندا تو بھی اسے نو من سی، تے جیرے نو تو منیندا او دا انکار کر سی۔ اس آخیا جی میں ٹھیک ہو گیا تے میں ایک کم ضرور کرنا ہے۔ دوسری گل کہہ رہی ہے کہ اتھے جا کے میرا نام بھی نہیں لیونا، میرا نام بھی بادشاہ دے سامنے نہیں چاہنا۔ ٹھیک ہو گیا، گل طے ہو گئی۔ بچے نے اللہ دا نام چاہیا تے دم کر دیتے تے دم کرنا سنت ہے نا، سنت۔ اللہ فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ۔ دم کرنا سنت عمل ہے، لہذا اگلی گل سنو ذرا۔ اس بچے نے اللہ دا نام لے کے دم کیتا تے بندے دی اللہ نے نظر واپس کر دیتی، بندہ صحیح سلامت ہو گیا۔ اس بچے دے ہاتھے اس نے کلمہ پڑھیا تے مومن بن گیا۔ اللہ دی توحید نے اس نو من لیا، اس نے اللہ دی توحید نو من لیا۔ جس وقت بادشاہ دے کٹہرے دے اندر تے عدالت دے اندر اگلی دیوار جس وقت پہنچے، بادشاہ نے ویکھے اے تا او بزرگ میرا وزیر ہے جیرا کل تک نبینا تے اندائی، اج کیویں دی نظر واپس آ گئی ہے۔ انہیں بلایا جا کے جناب کیویں تہاڈا انقلاب تے تبدیلی آ گئی ہے، یقین کرو وقت اس بندے دے دل دے اندر جیرا ایمان آ کے رچ گیا ہے تے بس گیا ہے، اللہ دی قسم ہے وہ تو اپنا ایمان چھپا نہیں سکیا۔ بادشاہ نو آکھیا او بادشاہ سلامت، اے جیڑیاں میری اکھیاں میرے رب نے مینوں دتیاں۔ اس کہا ہاں 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 میں دتی۔ اس کہا تو کوئی نہ ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا۔ آدھا جی تو الہ کوئی نے لن ندعو من دونی ہی، اس کے علاوہ سا اور کہنوں نہیں پکریں دے۔ کل تک تا میں مشرک تے کافرم، اللہ دی قسم ہے اس رب نے جیرا ساری کائنات تے زمین آسمانہ دا رب ہے، اس نے مینوں صحت دیتی ہے، میرا ایمان اس تے آگئی۔ سن لے لقد قلنا اذا شططا، یہ ہن بھی میں دا دروازہ چھوڑ کے کسی جھوٹے عامل تے بدماش کول، کسی مشرک کول جا کے بھوکے مراما، یا تے بدماش نو آ کے میں خدا مننا شروع کر دیوا۔ اذن شططا اذن شططا اذن شططا، وقت میرے نال دا بدبخت دنیا تے کوئی نہیں۔ او دا کھاوا تے اونوں چھوڑ دیوا، او دا پیوا تے اونوں چھوڑ دیوا، او دیاں محنت استعمال کرا تے اونوں بھلا دیوا۔ نمک حرامی میں کر سکدا نہیں، او دا دروازہ میں چھوڑ سکدا نہیں، او دے دروازے تے میں پکا ہے۔ اس نے جس بارا غصہ آیا اس نے کہا تیری جرت ہے کیویں کر کے میری خدائی نو نہیں منیا تے چھوڑ دیتا ہے، اس کے اور خدا نو من رہے ہیں، کیڑا تیرا خدا ہے؟ اس نے کہا میرا وہ خدا ہے جیڑا تیرا بھی خدا، تیرے پیو دادے دا بھی خدا، ساری کائنات دا خدا تے مالک اللہ ہے، او رب میں اس نو نہیں چھوڑ سکتا۔ ایک کتھوں سبق پکڑے آئی، اس نے بالآخر مجبور ہو کے بچے دا دسے ہے، ایک بچے نے مینوں یہ سکھایا ہے، او دا نام لے کے مینوں دم کیتے تے میں ٹھیک ہو گیا۔ بادشاہ نے آرڈر جاری کیتا، اس بچے نو پکڑ کے لے، حدیث بیان پہ کردا، اس بچے نو پکڑ کے لے آؤ، بچے نو پکڑ کے لے آیا گیا بادشاہ دے عدالت دے کٹہرے دے اندر۔ اتھے آ کے بادشاہ نے جس وقت بچے کو حال حوال لیا، بچے نے بھی دھڑلے نال اعلانیہ طور تے آکھ دیتا اللہ ربنا، اللہ ساڈا رب، اللہ ساڈا رب، اللہ ربنا و ربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حجت بیننا و بینکم۔ اور سن لے بادشاہ سلامت، تیری بادشاہی اپنی جگہ تے، لیکن بادشاہ دے بادشاہ اللہ دے برابر تو ہو سکتا نہیں۔ اللہ اس نے بڑا غصہ آیا، اس کا ہے ایڈا سارا بال ہو کے 12-15 سالہ دا بال ہو کے دے ایک اللہ میرے سامنے۔ اس نے ایک فوجی دستہ تے لشکر بلایا، پکڑو اس نو، پکڑے اینو ہتھ کڑیاں لو،
اینو لے جاؤ اتے او جیری پہاڑی دی چوٹی ہے نا او دوتے لے جاؤ اتے جا کے اے اگر تواڈی گل من لوے کوئی لچک کھاوے بھئی اے اپنا مذہب چھوڑ کے تے مینوں خدا منے نعوذ باللہ تے وقت واپس آ بھی جائے جے نہ منے نا اینو اتھوں دھکا دینا ہے تے لڑ کے تے مر جائے تے تساں واپس آ جانا ہے او بچے دا عقیدہ کہتے آئی اللہ دے اس دے دل دے اندر وحی دا علم آ چکا ہے یہ گل پہ کریں دے اسے نا تو آڈے انشاءاللہ اللہ پاک خیر کیتا ہے جتنے ساتھی بیٹھے نا آج دی محفل دی برکت نال ہر بندہ بڑا چھوٹا تو سن ایک ہے اے اپنی پوری کوشش کر کے تھوڑا بہت دین لازمی سکھو نا انشاءاللہ سارے سکھو اپنا کلمہ صحیح کرو نماز ترجمہ صحیح کرو دیگر یہ تلاوات قرآن مجید وغیرہ پڑھ دیو اے صحیح کرو یہ کچھ اور دین دی دعاواں وغیرہ ہیں جاری احکامات ہیں انہاں دی اصلاح کرو کرے سنیں انشاءاللہ اللہ توجہ کر اللہ دی قسم ہے سن لو بھائیو میں ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں اگر آج بھی مسلمان اللہ کے دین سے وفا کرے اور اپنے دل کے اندر علم وحی کو اتارے اور سیکھے اللہ کی قسم ہے جنہیں او بادشاہ دے سامنے بچہ کھڑا ہو کے ڈٹ گیا ہے کہ نہیں ڈریا آج بھی ایمان والا بندہ نہیں تھی کہیں تو نہ ڈر سی آج سانو ڈر لگ ویندا ڈاری رکھن تو ٹبری تو ڈر ویندیا کیوں ساڈے کول دین کوئی نہیں اسا حرام پہ کھاندے ہوندے ڈر ویندے بچے بھوکے نہ مرن کیوں ساڈے کول دین کوئی نہیں ساڈے کول دین ہوندا اللہ دی قسم ہے ساڈا اللہ تے یقین ہوندا یہ اللہ تے یقین ہوندا میں آکھا مردا مرتے جاواں گا پر حرام نہیں کھاؤں اللہ اکبر کتنا ٹائم ہو گیا بھائی اللہ اکبر 15 منٹ میں جو کڈنی ہے او سپیکر والے اینا کو لے پوچھا نے یہ پورا ربیع الاول والا مہینہ بیان سن کے سارے ادھے مفتی بنے ودے حقیقت اتنے مواقع جرا میں بیان کریں نا پیان اینا سنا ہو سی کئی دفعہ سنا ہو لیکن یہ تو چاسے کے بیٹھے نا بھائی سر شر لگ دی پئی ہے ذرا پٹاخے نال بیان دینا پیا بہرحال اللہ قبول کرے جی بچے نو اجے میں پہلی گل مکیندا ہوں شارٹ کٹ کرے نا دوجی گل میں کرے سن 10-15 منٹ دی مکا 1.5 گھنٹے تے انشاءاللہ مک ویسی کام اگے 1.5 گھنٹہ نہیں ٹوٹل 1.5 گھنٹہ ٹھیک ہے آخری بیان ہے تمہارے علاقے میں نہیں آخری میرا آخری بیان ہے آج ہاں بات انشاءاللہ اگلے ربیع الاول ایک سال بعد ٹھیک ہے زندگی رہی تھا جی توجہ کرو لمبا ہوتا ہے 1.5 گھنٹے کی دی بہنا ہے انہوں باتیں تھکے ہوئے دن بیان سن کے جی توجہ کرو بچے نو لے گئے پہاڑی تے چڑھے بچے دا یقین آئی کہتے اللہ دے علم وحی ہو دے سینے چاہی ایمان ہو دے اندر آئی اس دا ایمان اللہ تے انج کھلوتا ہے نا راستے تے جا رہے ہیں اللہ نو دے اللہ اگر تو سچے میں منیندہ تو سچے تیرا دین سچا تیرا نبی سچا تیری کتاب سچی تو بھی سچا تے وحدہ لا شریک مولا اج انج کر اج انہوں تے دنیا نو وکھا دے کہ تو طاقت والا تے قدرت والا ہے کہ مینو بچا لے تے انہوں تباہ و برباد کر دے حتیٰ کہ انہوں آیا اور جس وقت پہاڑی تے چڑھے اللہ دا کرنا زلزلہ آیا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها ایک اے زلزلہ آئے تھی ایک قیامت والے دن زلزلہ آئے زمین کمبنی ہے تے انج نہیں کمبنی جو 6 زلزلہ آیا تھے اتنے فلان زلزلہ نہ بلکہ رکھتے فرمایا کہ سنو لوگو او یہ جو زلزلہ آئے کہ زمین پھٹ جانی ہے بلڈنگاں ختم ہو جانی ہے ہر چیز تباہ و برباد ہو جانی ہے سمندر بے کنار ہو جانے نے روشنی
سورج دی ختم ہو جانی ہے، آسمان پھٹ جانا ہے، ستارے ٹپ ٹپ زمین تے گر جاونے، سمندر دے پانی دے اندر اگ لگ بننی ہے۔ اللہ نے قرآن دے اندر مختلف مقامات اے نقشہ کھینچا ہے، جس وقت انسان نے او زلزلہ ویکھنے ہے، او تباہیاں ویکھنی ہے، تے اپنی زبان نہ لاکھنا ہے مالا مالا مالا، اے کہ ہو رہے ہے تے کہ ہو رہے ہے۔ ایک او زلزلہ ہی اللہ قیامت دے زلزلے تو بچائے، آمین آکھو، اللہ قیامت دے زلزلے تو بچائے، بہت خطرناک ہے۔ بہرحال اتھے زلزلہ آیا تے کی زلزلہ آیا، ایک او بچہ بچ گیا تے باقی سارے رڑ کے مر گئے۔ بچہ اتھو ٹوریا وقت بادشاہ دے کول، انہاں سارے جے کوئی ہویا نا تے کنی مار کے گھر نکل ونیا، ہاں لیکن او دے دل وچ علم وحی ہے، علم وحی ہے، اس کہیں شے دی پرواہ لا یخافون لومۃ لائم، اس کہیں شے دی پرواہ نہیں کی تھی۔ وقت بادشاہ دے کول ونیا رہا سکا سا آ گیا، اسا آ گیا تیرے کول تے کچھ بھی نہیں ہوندا۔ اس کو تو تیری خیر تو آ گئے، اس کو ہور دستہ بلایا تے فوجی لشکر بولا اینو پکڑو، اینو پکڑ کے انج کرو، ایک کشتی دے اندر بیٹھاؤ تے کشتی دے اندر لے کے، اور جس وقت سمندر تے دریا دے درمیان دے اندر پہنچو، اتھے جا کے بچے نو نہر برد کر دینا، دریا برد کر دینا، سمندر برد کر دینا، تاکہ ختم ہو جائے تے غرق ہو جائے تے نشان مٹ جائے۔ بچہ جس وقت نال چلے ہے، کشتی تے بیٹھن لگے تے ود پکارے آتا کینو، اللہ پاک نو پکارے، کیوں مومن ہوندے ہوئے جیرا ہر مشکل دے وقت پکارے تا کینو پکارے۔ بچے نے پکارے اللہ نو، اللہ پاکا تو میری مدد کر دے، اپنی قدرت دا کرشمہ ویکھا۔ انجے بچہ بیٹھے تے نالو بیٹھے، اور جنجے کشتی تھوڑا سنٹر دے اندر گئی، وقت اللہ دا کرنا، انجے سمندری طوفان آیا، کشتی نے ہچکولا کھادا، سارے دے سارے فوجی اڑ کے بہار دریا دے اندر غرق ہو گئے، او بچہ کلا وقت بچ گیا۔ اللہ اکبر، زندگی موت دا مالک کون ہے؟ ایک اللہ ہے، اللہ اکبر۔ بچہ اتھو ٹریا تے وقت بادشاہ دے کول، سکھئی عورتیں تے میرا دماغ خراب کر دیتا ہے، کہ کیا بلا ہے تو بھائی، کیا چیز ہے تو؟ اسے کہا کیوں؟ اسے کہا میں تینوں ختم، اسے کہا تو مینوں ختم شتم کوئی نہیں کر سکتا، تے اگر تو کرنا چاہنا ہے نا مینوں ختم، بس ایک کم کر، کیرا کم؟ ان کر بھئی او کھلے میدان دے اندر پبلک تے عوام نو بلا، گل سمجھ، جہاں دے دل دے اندر علم وحی ہوئے نا، اللہ اس نو عقل تے سمجھ تے فہم بھی اللہ تعالیٰ بڑا دور دا دیندہ ہے، اور بڑی لمبی سوچ دا مالک ہوندہ ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ دین دے علم نال انسان دی عقل ٹھکانے آویندی ہے، اپنی جھانتے آویندی ہے۔ اچھا اسے کہا انج کر، کھلا میدان سجا، کھلا میدان سجا کے تے پبلک کٹھی کر، وقت پبلک کٹھی کر کے مینوں سنٹرچ کھڑا کر تے تو آپ ہی آ جا اتھائیں، تے اے جرا میں تیر کش چاہی ودا نا، جے میں اپنے تیر رکھے نا، میرے تیر کش چاہی تیر لمیں، تیر لے کے تے مینوں نشانہ بنان دے وقت تے آکھ رہا ہے بسم اللہ رب حاضل غلام، میں اے تیر چلیں دا بچے دے خدا دے نام دے نام۔ اللہ توجہ کر، ایک کینو آدھا پہ یہ ارادہ میں آپ خدا ہاں، اسے سامنے آدھا پہ ہے اور جھوٹا خدا تو خدا نہیں، انج کر مینو مار نہیں تا میرے خدا دا نا لے کے مینو مار، تاں تو کچھ کر سکسی، تیری قدرت نہیں، کائنات اکیلی قدرت تے آرڈر کہندہ چل دے، ایک اللہ تا چل دے۔ اسے کہا ٹھیک ہے جی، منادی کرائی، پبلک جمع ہو گئی، عوام جمع ہو گئی، بچہ سنڈرج کھڑا ہو گیا، اور دے تیر کاشے جو تیر کڑیا تے بادشاہ ہون اچھی کر کے آدھا پہ بسم اللہ رب حاضل غلام، اے جو تیر ماریا، حدیث شریف دے اندر ہے کہ او تیر لگا بچے نو کن پٹی دے اندر، تے بچے نے ہاتھ رکھا تے بچے نے نعرہ مارا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ دی قسم میں کامیاب ہو گیا، اے گل کیتی تے بچہ شہید ہو گیا۔ جو ہی بچہ شہید ہویا، توجہ کر، او جیری گل ذہن وچ رکھنی ہے، علم وحی علی، چونکہ بچے
او بزرگ جھونپڑی والے دے ذریعے علم وحی آیا بچے دے کول، بچے دے ذریعے علم وحی آیا او وزیر دے کول، وزیر نے علم وحی دا تذکرہ چا کیتا بادشاہ دے سامنے، تے بادشاہ دی عدالت دے اندر اگ لگ گئی تے شور شرابہ تے افراتفری مچ گئی تے اللہ دا دین تے علم وحی چونکہ سامنے آنا شروع تھی گیا ہے۔ اس وقت جس وقت بچہ شہید ہونے لگا ہے تے بادشاہ نے اس رب دا نام چاہیا ہے تے جیری پبلک ساری کھڑی آئی انہاں کہا اچھا اتنے سارے فن کیتے، سارے ہنر آزمائے، سارے طریقے کیتے، بچے نو نہیں مار سکا، اے اگر بچے نو مار سکا ہے تا بچے دے رب دے نام نال مارے استا تا مار سکدا ہے۔ اے دا مطلب ہویا اے جھوٹا ہے تے سچا خدا ایک اللہ ہے۔ جس وقت انہاں سارا نے اے ڈٹھا اللہ دی قسم ہے، حدیث شریف دے آندا ہے ساری پبلک نے نعرہ لا دیتا آمنا برب ھذا الغلام، او بادشاہ سلامت سن لے اج تو بعد تو ساڈا خدا نہیں، جیڑا بچے دا خدا ہے ساڈا بھی وہ خدا۔ نعرہ تکبیر۔ ایک انقلاب آیا، پورا ٹھٹھا تے علاقہ تے پوری بستی تے پوری رعیت ساری ایماندار بن گئی۔ کیری شے نال آکھو علم وحی نال، کیری شے نال علم وحی نال۔ ساڈے کول علم وحی دو طریقہ نال آئیے، ایک ہے وحی جلی تے دوسرا ہے وحی خفی۔ وحی جلی قرآن ہے تے وحی خفی محمد دی حدیث نے، ٹھیک ہے؟ اے دوہائیں وحی دے علم میں قرآن تے حدیث اللہ دی قسم ہے اج بھی جب بندہ اپنے سینے تے رکھے ایمانداری دی گل ہے او بندہ کدیں تباہ نہیں ہو سکتا۔ ٹائم بہت تھی گیا تے گل ہی پوری تھی ہے جی۔ اچھا تھک تو نہ ہو گئے؟ چھوٹی جی دوجی گل ہے تے بڑی طویل، میں اس نے مختصر انہیں سمیٹ دا 10 منٹ انشاءاللہ میں کہہ دیا۔ تو میں آکھیا ہے بندے دی زندگی دے اندر تبدیلی آندی ہے دو چیزاں نال۔ پہلی چیز یہ ہے کہ بندے دے اندر اگر علم وحی آونجے تا بندے دے اندر انقلاب آویندا ہے۔ اور جے 360 بتوں پوجن والے ہیں انہاں نو اللہ دے نبی نے علم وحی سکھایا ہے۔ اللہ دی قسم ہے وہ بت شکن بن گئے، بتوں توڑن والے تے اڑاون والے بن گئے، اللہ تے نظر رکھن والے بن گئے۔ اور جن ایک مشہور حدیث ہے حضرت عمر سارے کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطاف دے اندر طواف ادا کرندے تے اللہ دی حمد ثنا ادا کرندے تے دعائیاں ادا کردے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک جے حجر اسود دے سامنے آئے اور جتھے آ کے بندہ استلام اشارہ استلام یا بوسہ دیندا ہے تے وقت یہ کر کے اپنا طواف دے چکر پوری کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے تے آ کے اپنے چھوٹی تے آسان اس حجر اسود نے اشارہ کر کے آدین انی لعالم انکا حجرن حجر اسود مینو چنگی طرح پتہ ہے، اللہ دی ذات دی قسم مینو پتہ ہے کہ تو ایک پتھر ہے لا تضر ولا تنفع، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے۔ نفع تے نقصان دے من والا کلا کون ہے؟ ایک اللہ دی ذات تے دمایا بھی مک گیا ہے، سیل مک گئے گزارا ہوں انشاءاللہ پریشان نہ تھی وہ جی ہون بند تھیا تو بس ہیلپ آسان ٹائم بچان جی بندے تھکے بیٹھے اللہ کیلی گل پہ کر دے سی حجر اسود انی لعلم انکا حجر لا تضر ولا تنفع، نہ تو نفع دے سکتے نہ تو نقصان دے سکتے، تو ایک پتھر ہے۔ سن لے واللہ لولا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك۔ دوسری پہنچے میں کو میری آخری ملاقات اس سال دی تے بعد ادھوری نہ رہا بنے جزاک اللہ بول سی جی توجہ کرو گل مکائیے یار آکھن لگا واللہ او حجر اسود
لولا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك الذي قسم حجر اسود اگر میں آمنہ دے لال نو بوسا دیندا ہویا تینوں نہ ویکھیا ہوندا اللہ دی قسم میں عمر تینوں کڈیں تے وی بوسا نہ دیواں اے کیوں انقلاب آیا کچھ سال پہلے 360 بتوں نوں پوجیندے ہن لیکن انقلاب آیا علم وحی دے نال علم وحی آیا تے ودو حجر اسود جو مبارک پتھر او جڑا جنت جو پتھر ہے اللہ دی قسم اس پتھر دے بارے بھی برملا اعلان کھڑے کر دے ہوندے اے انقلاب آندا علم وحی نال دین سکھن نال اے پہلا انقلاب دوسری چیز ہے جڑا انقلاب پیدا کر دیے او ہوندا نبیاں دی صحبت نبیاں دی معیت تے نبیاں دے نال محفل اگر نصیب ہو ونجے اے بھی انقلاب پیدا کر دیندی ہے اصحاب رسول نال اگر معیت مل ونجے صحبت مل ونجے او بھی انقلاب پیدا کر دیندی ہے انہیں صلحات کیا علماء مشائخ انہاں لوگاں نال اگر تانوں صحبت مل جائے اٹھنا بیٹھنا نصیب ہو جائے تاں تہاڈی زندگی دے اندر انقلاب پیدا ہو جائے گا بندے تا بندے رہ گئے اگر اللہ دی قسم کوئی جاندار چیز بنے تو علاوہ اگر نبی دی معیت دے اندر آ ونجے اللہ دی قسم او دے اندر بھی انقلاب پیدا ہو جاندا ہے کیویں حتی اذا اتوا علی واد النمل اللہ ہن واقعہ بڑا طویل تے لمبا ہے میں مختصر کیتا درمیان جو شروع کیتا ہے سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں چونٹیاں دی بستی تے علاقہ اس وچوں گزرن لگے چونٹیاں دی نظر پئی انہاں دی جیڑی سردار چونٹی آئی اس نے اپنے ساری چونٹیاں نو مخاطب کیتا ہے تے کیا یا ایوہ النمل او چونٹیوں تو انہیں کور گالی دسا اے چونٹیاں آپس میں ٹیلی کمیونیکیشن کیسے کرتی ہیں ایک دوجے نال تبادلہ خیال گلاں شلاں کینے کریں دیا او لمبی لین ہوندی ہے بڑا گروہ لشکر ہوندا ہے انہاں دا یہ پتہ کینے کریں دیا جیڑے انہاں دی ہوندی نا سردار چونٹی او ہکیں چونٹی دے منہ نال منہ ملیندی ہے منہ ملا کے اس نو اپنا پیغام سنویندی ہے کہ لیے آواز نال سنویندی اسی منہ نال منہ ملا کے تے اس نو اپنی آواز سنویندی ہے بس اس دے ذریعے پورے لشکر جو آواز پہنچ ویندی ہے اللہ دی قدرت ہے اللہ قادر ہے وہ دا نظام چل رہا ہے اپنی قدرت دا نظام ہوتا ہے بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام نے ویکھ کے آدھی یا ایوہ النمل آ چونٹیو ادخلوا مساکنکم اپنی سوراخاں تے بلاں دے اندر داخل ہو ونجو اپنے گھراں دے اندر داخل ہو ونجو لا یحتمنکم سلیمان وجنودو اے نوے جو سلیمان علیہ السلام دے انہاں دا لشکر آوے تے تانوں رگڑ دے وے پیراں تلے تے تو ساماریاں جاؤ چنگا کم نے اپنی بلاں تے سوراخاں دے اندر داخل ہو ونجو مولا ایڈی اعلیٰ کتاب گل سمجھے ذرا گل سمجھے اللہ ایڈی اچھی کتاب یہ تیرا کلام ہے کیا مطلب تے خود پہلے پڑھے ہے وقت جبرائیل پڑھے ہے وقت محمد امین پڑھے ہے اللہ یہ عام کتاب نہیں جیری سارے گھراں دے پئیے شو کیسا ادا چوم چاٹ کے تے خالی رکھیں دے ہاں اللہ دی قسم ہی اللہ پڑھائی پہلے وقت جبرائیل پڑھائی وقت محمد کریم پڑھائی وقت 1.25 لاکھ دے قریب صحابہ پڑھائی وقت علماء امت تے مشائخ تے محدثین مفسرین نے پڑھے ہے وقت امت دے لوگاں نے پڑھے آج تیرے میرے کول آ کے رل گئے نہ اس تے عمل ہے نہ دی تلاوت ہے نہ اس تے مطابق عقیدہ ہے اللہ شاءاللہ سانو صحیح طریقے نال دی قدر دی توفیق نصیب فرمائے اچھا بہرحال اللہ پاک کا اچھا کلام تیرا تے چونٹی دیاں گلاں کیوں ذکر کی دیاں نہیں اللہ فرمان دینے اللہ دی مشیت جواب دیں دیئے
تاں واسطے ذکر کی دیاں کہ او جیری چونٹیاں دی وڈیری تے سردار آئی او اپنی قوم دی خیر خواہی پہ کر دی آئی تے جیرا کہن دی خیر خواہی کرے او میں نو بہو پیارا لگ دے اتنا پیارا لگ دے جو چونٹی چا کرے خیر خواہی تے او نو بھی میں قرآن بنا کے محمد تے نازل چا کرے ایک اور گال سنی وجوں الدین النصیحہ الدین النصیحہ الدین النصیحہ او لوگو دین خیر خائیے دین خیر خائیے اللہ دی میں اپنی گل نہیں پہ کردا میں تے اللہ دی قسم بڑا گناہگار بننا علماء دی پہ گل کردا اور جڑے تانوں آ کے اللہ دا دین سونے دین رب دا واسطہ ہی انہاں نوں اپنا خیر خواہ سمجھیا کر انہاں دی عزت احترام کیتا کر کیوں اے بہت دی خیر خواہی پہ کر دین تانوں تا او خیر خواہ نظر آندا جڑا چند پیسے تواڈے بچاوے جڑا تواڈا چھوٹا جا فائدہ چا کرے اللہ دی قسم اے علماء جڑے تے مشائخ تے خطباء مبلغین آدھر اے توڑا خیر خواہی انج دی کر دے پین کہ تونو جہنم دے عذاب تو بچن دے فیدے بچن دے طریقے پہ دس دیں کہ انج کرو تے جہنم تو بچ جاؤ گے تے عذاب تو بچ جاؤ گے اچھا آگے چل اپنی گل مکائیے چونٹی کے آدھی اللہ یحتمنکم سلیمان و جنودہو وهم لا یشعرون فتبسم ضاحکا من قولہا حضرت سلیمان علیہ السلام نو دیکھ کے چونٹیا دیئے اپنے گھر اج داخل ہو ونجو کیوں اے نو وجہ سلیمان علیہ السلام تے انہوں نے لشکر دے پیرا تلے آکے رگڑیاں نہ جاؤ تے مر نہ جاؤ اچھا تے اگلی گل بھی نال دس دیئے متا تو سا سمجھو توجہ متا تو سا سمجھو بھئی حضرت سلیمان علیہ السلام جان بوجھ کے تونوں پیران تلے چڑے سن تے رگڑے سن چنا وہم لا یشعرون او گزرے ویندے ہو سن تے انہوں نے پتہ ہی نہ ہو سی تسا انہوں دے پیران تلے آوے سو پتہ ہی کوئی نہ لگ سی کیوں نبی ظالم نہیں ہوندا نبی ظالم نہیں ہوندا او ظلم نہیں کردا ویسے بھی اللہ دے رسول سارے بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے چونٹی نو نہ ماریا کرو چونٹی نو نہ ماریا کرو یہ چونٹی دی نسل وڈی مکوڑا بن ویندی وات اس تو وڈا ڈڈو مکوڑا اس تو وڈا کالا مکوڑا جڑا لڑ جائے تے منہ پٹ کھلیندا نہیں مر ویندا ادوا تو ویندا اے سارے چونٹی دی وڈی نکی نسلاں ٹھیک ہے بہرحال نہیں مارنا چاہیے حد الوسع کوشش کرو جے انتہائی کوئی نقصان کرن چا وڈے مکوڑے شکوڑے بات کوئی اس قسم دا ہر بار پہ انہاں دی جان بچ جائے تے جان ساری چھٹ جائے کوئی طریقہ ہو سکے تو او کرو بہرحال اللہ وہم لا یشعرون انہوں نے پتہ بھی کوئی نہیں ہونا فتبسم ضاحکا من قولہا اور دی گل سن کے حضرت سلیمان علیہ السلام ہس پہ مسکرا پہ تے وقت ہس پہ کیا مطلب تبسم ہوتا ہے زہق ہوتا ہے اور تیسرے نمبر پہ کہکا ہوتا ہے ترہ گلہ ہوندیاں پتہ کونوں کوئی نہیں پتہ اور میں ساری گلیں تھیں باقی رساں تو بات واللہ تک بیٹھے رساں چلو مختصر سنو تبسم ہوندہ ہے مسکراہٹ جس سے آپ کے دانت آپ کے ہلکے سے نظر آئیں چہرے پر مسکراہٹ سارے سمجھتے ہو ایک کرنا سنت مسکراہٹ سنت ہے میرے نبی نے فرمایا سارے صدقہ کیتا کرو صدقہ دافل بلا وغیرہ وغیرہ یہ کوئی گنجائش نہ ہوئے نا وہ اپنے مسلمان بھائی نے دیکھ کے مسکراپ ہوئے یہ مسکراندہ ہویا چہرہ مسلمان کو دکھاونا بھی صدقہ ہے یہ مفت ہے تو حدیث سنا یہ تو مزہ ہی نہیں آیا کیونکہ موضوع ہٹ کے آئی نا اچھا فرمایا فتح پہلی چیز ہے تبسم جس سے مسکراہٹ ہو یہ ہنسن یہ سنت عمل ہے دوسرے نمبر پہ ہوتا ہے زہق کا معنی ہوتا ہے ہلکی سی آواز سے ہنسنا یہ جائز ہے مفتی صاحب تشریف فرمائے مولانا ایسی ہے نا تبسم سنت ہے زہق جائز ہے اور القہقہ اور جرا کہکا ہوندہ کر کے اے جرا کہکا ہوندہ ہے حرام ہے پتہ تو نا بہت ساری گلیں بیان کی جا سکتی ہے اور آگے چلو فتبسم ضاحکا تبسم کیتا سلیمان علیہ السلام نے ضاحکا تے ان کر کے تبسم ہویا جو ہلکی جئی آواز مبارک بھی نکل پائی اللہ فرمایا کیوں ہنسے اللہ کیوں مسکرائے اللہ دے نبی من قولہا
چونٹی دی آواز اور جیرا منہ نال منہ ملا کے گل کر دی پئی ہوندی ہے ایڈی دھیمی آواز دے اندر کوئی بنی بشر نہیں سن سکدا سوائے خدا دے اللہ فرمایا سنو وہ آواز اچھی کر کے اپنے نبی نو چا سنائی نبی نے اس نعمت دی اللہ دی نعمت نو ویکھیا کہ اللہ دی نعمت تے خوش ہو کے مسکرا پے کہ فوراً اللہ تے کے دعا چکی تھی رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضا فوراً دعا کی تھی مولا ایڈیاں نعمتاں مینوں دتیاں نہیں تخت پہ اڑد ہے حتیٰ کہ جن بھی نال پرندے بھی نال انسان بھی نال ساریاں چیزاں مینوں اتنی چہ دتیاں نہیں اے ہن چونٹیاں دیاں گلاں ہی پیا سنویندا ہے اللہ ایڈیاں جو نعمتاں دتیاں نہیں ہکا میری منت کہری رب اوزعنی ان اشکرا 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 نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی اللہ ایڈیاں جیڑیاں نعمتاں مینوں تے میرے بینوں دتیاں نہیں مہربانی فرما انہاں نعمتاں دے شکر کرن دی توفیق بھی عطا فرما اسا کریں دعا منگیے ہن منگی کرو ٹائم تھوڑا ہے کہ چلو فرمائے اللہ سانو شکر کرن دی توفیق دے اچھا فرمائے ایک چل دے اگے گل سنو وتفقد الطیر گل یاد رکھنی ہے نبی دی معیت نبی دے نال بامن والا چاہے انسان تا انسان ہو گیا انسان تو علاوہ کوئی اور مخلوق بھی ہوئے اللہ او دی زندگی چ بھی تبدیلی پیدا کر دیندا ہے یہ تبدیلی تینوں سلامنی ہے توجہ کر اللہ وتفقد الطیر فقال مالیو لا ارى الہدہد ام کان من الغائبین حاضری لگا رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام چڑی کتھے بیٹھی ہے کان کتھے بیٹھا ہے ہدہد کتھے بیٹھی ہے لاڑی کتھے ہوندی ہے نا سارے پرندے حاضری لگ رہی ہے تے حاضری لگ رہی ہے اچانک جے نظر پئی ہدہد کتھے پہ اور ویکھ دے تے نظر نہیں پہ آندے تے آخر آکھن لگے مالی لا ارا کہ گل مینوں نظر نہیں پہ آندا الہدہد ہدہد مینوں نظر نہیں پہ آندا ام کان من الغائبین یا ہدہد تو غائب ہے دو گلاں چوں ایکن یا تا مینوں نظر نہیں پہ آندا لکا بیٹھا ہے تے لکیا بیٹھا تے پردیاں تے پیچھے زندہ نبی ویکھ سکدا نہیں غلط نہیں کی تھی میں چپ کر گئے ہو میں کہنو آدھا کچھ نہیں آج میں مکا کے بیٹھا بھئی نہ آکھے سا کہنو کچھ نہیں میں آکھا نا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَالِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ کہ وجہ میں نو ہدہد نظر نہیں پہ آندا کیا وجہ ہے چھپا بیٹھا ہے کتے اگے پیچھے بیٹھا کتھے بیٹھا ہے میں نو نظر نہیں پہ آندا کیوں ہر جا تو پردیاں وچوں اگے پیچھے ہر چیز نو ویکھن والا کلا کون ہے انہو هو السمیع البصیر ہر شے ہر کہندی سنن والا بھی کلا اللہ تے ہر شے نو ویکھن والا بھی کلا اللہ نظر نہیں پہ آندی ام کان من الغائبین اتھے بھی کوئی نہیں تے بات اگے پیچھے کدے غائب تا نہیں بھائی کدے گئی ہدہد نظر نہیں آ رہی مینوں اتھے ہی اگے پیچھے کوئی جواب شواب نہیں ہوئے تا جواب آوے آکھن لگے لو عذبنہ عذابا شدیدا آن دیو اس نو آج میری اجازت تو بغیر درخواست دیتے لازمی گلے بادشاہ وقت ہے کوئی مذاق تا نہیں تے بغیر دسے بغیر درخواست دیتے غیب ہو گئی دسے ہی نہیں مینوں آن دیو نا لو عذبنہ عذابا شدیدا میں دی چنگی ٹیٹ آج مالش کر ویسا اپنے شرطیاں کو لو ٹیٹ مالش کر ویسا تے اولا عذبہنہ یہ اکا کوئی ہور کم تھیا تے بات میں چھری پھرا دے سا مائیا مکا دے سا گل مکا دے سا ختم ہو ویسی جان چھوڑ سی اس تو ایتے جرات کہ میری اجازت تو بغیر چلی گئی ہے ہاں البتہ اے ہے اولا یأتینی بسلطان مبین کوئی معقول عذر اس پیش کیتا تا میں او دی گل ضرور سن سا
اے انصاف والے بندے دا کم نے، اے نہیں بے ٹبری تے جا کے چڑھائی کر دو فلانی دی بچی تینج کیتا تے کیتا کیوں ہے، وہ آکھے بھائی میری گال نہیں سن دی چاہ کے ڈنگورا سر وچ، اے بے انصاف بندے دا کم ہے۔ مولانا ناراض نے لوگ پریشان نہ دی سن، ہاں یہ نہیں کرنا۔ اگر کوئی لیٹ سویر وعدہ گھاٹا ہو گیا ہے، کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے، اس کو لو، اولاد کو لو، کہ شاگرد کو لو، ملازم کو لو، اڑوسی پڑوسی کو لو، یار ہوتا معقول عذر تے سن لو، پہلے گال تو سنو، ٹھیک ہے۔ حضرت سلیمان نے فرمایا او لیاتنی بسلطان مبین، میں او دی گل سن سا تے گل ہوئی کوئی معقول تو بات ٹھیک ہے، نہیں تو میں انہوں او پنجری چڑھ ویسا جی یاد رکھ سی، نہیں تو چھری چلا دے سا۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور موضوع دے مقام دے بالکل قریب آ گیا، 2-3 منٹ انشاءاللہ مک رہے سی۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تھوڑی دیر گزری، زیادہ وقت نہیں گزرا، یعنی وہ اگلہ باتاں جو ہوں گیاں بیٹھیاں۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، انہیں بھڑکی ماری تے آ گئی السلام علیکم، ہوئے کتھے آئی تو؟ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ۔ حضرت جی ناراض نہ ہو، میں چھوٹی گئی گل تانوں دسے دیا، او گل چا سنو تے وقت جی میں تواڈی مرضی آئے۔ رون والا لہجہ بنایا، گل کیتی، حضرت گل تو سنو میری، میں آج گل تو سنو، میں ایک چھوٹی جی گل تانوں دسیں دیاں، کیری آکھن لگی فقال حد بما لم تحط بی، گل میں ایو جئی دسنی ہے جیری دا تانوں خیال بھی کوئی نہیں۔ یہ ساڈا موضوع ہے، یہ ساڈا موضوع ہے، کیرا انسان دی زندگی دے اندر انقلاب پیدا کریں دیاں کتنی چیزاں؟ 2، ایک ہوندہ علم وحی اور دوسرا نیک لوگاں دی محفل، نیک لوگاں دی محفل۔ علم وحی دے بارے تھوڑا جا تانوں میں دسے ہے تے نیک لوگاں دی محفل دے وچ حضرت سلیمان علیہ السلام تے ہدہد، اے ہدہد حضرت سلیمان دی محفل وچ باندھی آئی نا، ہاں ہن او دا اثر کیا ہویا ہے، انقلاب کی میں آیا ہے، کیا دیے؟ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، جناب میں تانوں ایک ایو جئی گل دس دیاں جیری دا تانوں پتہ، اے انقلاب پہ آندے تبدیلی پہ آندی ہے، تے او دا کی دائی کیرا کہ ہر چیز نو، ہر جگہ تے، ہر شے نو جانن والا سوائے اللہ دے اور کوئی نہیں، اور کوئی نہیں، چاہے زندہ نبی موجود ہوئے، لیکن سن لو واضح عقیدہ نبی دی محفل دے اندر پاور والے جاندار پرندے دا وادی جناب احط بما لم تحط بہی، تو انہوں پتہ ہی کوئی نہیں گیری گل میں ویک کے آ رہی ہاں، گل میری سنو کیری گل ہے آدھی جناب، گل ہے کہ وجہ تو کا من سبعین بنبعٍ یقین، جناب میں ملک سبا دے وچوں آ رہی ہاں، اتھے میں ایو جا کم ڈٹھا جے دا تانوں بھی پتہ، کیرا کم ڈٹھا جو ایری حیران بیٹھی آئی، گل سمجھو، گل مکہ نہ پہ بس حلوہ بھی ہے نا، بس ٹھیک ہے ماشاءاللہ، رات ٹھڑی حلوہ کھا کے بھی ہے، کیرا کم ڈٹھا ہے جو پرندہ ہی حیران بیٹھا ہے، فرمایا ہے انی وجدتو، میں جناب ایک شے ڈٹھی ہے، کیری امرأتن تملکو ہوں، گل سننی ہے تے ناراض نہیں تھی ہونا، گل سننی ہے تے ناراض، بیٹا بیٹھ جا بھائی آرام سے، تھوڑا سے آخری باتیں کرنے دے یار، گل ہے جی بھئی انی وجدتو امرأتن تملکو ہوں، گل ہے بھی میں عجیب کم اے ڈٹھے بھئی رن سردار تے مرد مرید، کہیں دی تو ہائے نکل لی گئی، او کو کوئی سڑا پہ آئے،
اللہ اکبر انی وجدت امرأۃ تملکہم کہ جناب میں ڈٹھا ہے الٹا کام رن سردار تے مرد غلام تے نالے رن بھی امرأتن تملکہم و اوتیت من کل شے رن بھی کوئی عام جائی اس کو بڑی چودراہٹ تے بڑا پیسہ تے بڑیاں چیزاں اللہ اس نے دیتیاں تے ہائی بھی ملکانی کوئی تگڑی جائی تے والہا عرش عظیم تے بہوں وڈا جاؤ دیکھ تخت آئی یہ دو تے باندھی آئی تے بڑے سٹائل تے اگے کھلوتے ہوندے نے پوش پوش کرنا لے عجیب گل ہے اچھا یہ گل لے کے حیران تھی ہیں اسے کہا جناب ایک گل بھی ڈٹھی ہے تے ایک اس تو ہی وڈی ڈٹھی ہے میں گل وہی دسنا چاہتا ہاں اے ہن پرندے چ انقلاب آیا کھلا ہے کمزوریاں دسیندا پیا جناب ایک کم غلط نے تے اے ٹھیک ہے تے اے غلط ہے تے اتھے اے غلط آئی اے دا مطلب یہ ہویا بندے نو چنگی مندی دا تاں پتہ لگدا ہے جو بندہ نیک بندہ دی محفل چ باوے تا اپنے موضوع یاد ہے نا بھولنا نہیں چنگی مندی دا تاں پتہ لگدا ہے جو بندہ علماء تے نیک لوگاں دی محفل چ باوے تا بیٹھے کرو یہ ماشاءاللہ بیٹھے ہو 1.5 گھنٹے تو میں تانوں بٹھائی بیٹھا اللہ تانوں جزائے خیر نصیب فرمائے اچھا اکھے جی میں ایک تا ایک کام ڈٹھا ہے بھئی رن مرشد تے مرد مرید ایک تا ایک کام ہو گئے دوجی گل اے وہ گل ہے اکھے جی برف تے ویندے پین گڈی تے ریل کار تے ٹرین تے بندے سوار ٹھیک ہے تے وہ تو بندہ نال باندھا سیٹاں تے تعارف تے تھی ویندا کریندا اچھا بندہ ایک دوجے نال یار تساں کتھوں آئے ہو تے تساں کتھوں آئے ہو تے او اتھے انہاں دی گپ شروع تھی گئی بھئی جناب تساں کہندے مرید ہو آکھے جی میں سیال شریف دا مرید ہاں سیال شریف والا دا تساں کہندے ہو کہ انہال شریف والا دا مرید ہاں تساں کہندے ہو کہ جی کوٹ گلے والا دا مرید ہاں تساں کہندے ہو فلانے والا دا مرید ہاں فلانے والا دا مرید ہاں تے انہاں ٹرین وچ کوئی بندے سیٹاں تے بیٹھے کوئی او تو برت تے لیٹا پیا کوئی کیڑیاں سیٹاں تے بیٹھے او اگلے کول پوچھا بھئی تساں کہاں تساں نہیں بھئی تساں کہندے مرید ہو آکھے جی میں رن مرید ہاں اچھا اوتے جرا برت تے بندہ ستا برت نہیں ہوندا سمن والی سیٹ اوتے اس جو سنیا نا اس اتھوں چھلانگ ماری اس نو آ کے چمڑ گیا آکھن لگا تو تے میں پیر بھرا تے وہی رن مرید تے میں رن مرید بہرحال اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اللہ رنہ دی حکمرانی تو بچائے ٹھیک ہے مرد دا حکم چلنا چاہیے فیصلے مردہ میں اچھا جی اگے جی ایک تا ایک کم میں ڈٹھا ہے تے دوجا کم میں اس تو ہی عجیب ڈٹھا ہے کیرا کام اکھے جی وجدتہا وقومہا یسجدون للشمس من دون اللہ جناب دوسرا عجیب کام میں نے یہ دیکھا ہے کہ اللہ دا دروازہ چھوڑ کے تے سورج دے گو سجدہ کیتی پایا مخلوق دے گے سجدہ اے اس تو بھی عجیب کام آئی جناب تونوں انہا گلاں دا نہیں پتا میرا ٹائم اٹھائیں لگ گیا میں انہوں نے دیکھ کے حیران تھی نہیں رہی ہاں اس واسطے میں لیٹ ہو گئی گل مکی تونوں میں ہن خلاصے نہیں سنویندا جو بوں خلاصے سنا چھوڑے ٹھیک ہے گل یہ ذہن وچ رکھنی ہے انقلاب تے تبدیلی پی ٹی آئی نال نہیں آندی انقلاب تے تبدیلی آندی ہے دو چیزاں نال کیڑیاں چیزاں ایک بندہ علم وحی یعنی دین دا علم سکھے تھوڑا یا زیادہ جتنا اللہ توفیق دے سکھے ضرور بغیر سکھے نہ مرو اللہ دا واسطہ نے بغیر سکھے نہ مرو سکھو کلمے ٹھیک کرو نمازاں ٹھیک کرو عقائد ٹھیک کرو قرآن دے تلفظ ٹھیک کرو اے جڑے علماء تے مشائخ تے قاری قرآن حضرات تواڈے کول ہیں ارد گرد تواڈے دیراں تے جتھے بھی تواڈا کوئی بچہ بچی حافظ ہے اللہ دی قسم میں تانوں دساں تو حیران ہوئے سو میرے والد صاحب مرحوم اللہ انہوں نے جنت دے او پڑھے لکھے بندے کوئی نہ سادہ بندے ہیں دیسی بندے ہیں جنہیں بزرگ ہوندے ہیں عموماً انہیں دیسی بندے ہیں اللہ انہوں نے توفیق دیتی انہوں نے آکھا پتر میں قرآن پڑھدا میں کہا جی میں حاضر ایمانداری دی گل ہے میں والد صاحب نے قرآن پڑھانا شروع کر دیتا پہلا ادھا پارا انہاں حفظ چکیتا 70 سال دی عمر دا بزرگ میرا والد ادھا پارا انہاں حفظ چکیتا یقین کرو اپنے آخری دہاڑاں تک وہ مینوں سنویندے راندے ہوندے ہیں کوئی آر انہاں محسوس نہیں کی تھی انہاں کہا پتر میں سکھنا ہے قرآن پہلی زندگی بچپن آئی اس ٹائم حالات یہ جا نہ پڑھ سکے جنہیں کنہیں بھی مسائل ہیں لیکن ہون خیال آیا تو کوئی عذر مسئلہ نہیں میں نے پڑھا عجیب یہ گل ہے نا لیکن کوئی مسئلہ نہیں انہوں الحمدللہ پڑھا میں پڑھایا میرے والد صاحب انہوں الحمدللہ ادھا پارا میں خود زبانی حفظ انہوں نے کرایا
اس واسطے کوئی عمر دی قید نہیں، سارے پڑھو، رب دا واسطہ ہے۔ میں تاری بڑی منت کریں دا بیٹھا، میں تو ہور کیا فائدہ ہے، کوئی میں لالچ کوئی نہیں، یہ چاہنا میرے جتنے بزرگ ہیں، بھائی ہیں، سارے عراقے دے مرد ہیں، عورتاں سارے دین نال ٹچ تھی ہوئی، اللہ دی قسم انقلاب آوے سی، تبدیلی آوے سی۔ پہلی تبدیلی ہنے دین سکھن نال، دوجی تبدیلی ہنے دینداران دی محفل اٹینڈ کرن نال، جنہیں تو ماشاءاللہ جوش و خروش نال محفل اٹینڈ کریں دے ہو، اے بھی کیتیاں کرو، تاری مسجد دے اندر اتھے بھی درس ہوندے، دیگر توارے علاقہ مسجد اندر درس تھیندے ہو، سن قرآن و سنت دے، حدیث دے، انہوں نے اٹینڈ کریں دے رہو، انشاءاللہ اللہ توالی زندگی انقلاب پیدا کر دے گا۔ اللہ تو دعا ہے، اللہ میری حاضری توالی تشریف آوری، قاری صاحب مولانا دی محنت، بچیاں نو جرا تو دین سکھیں دے پایو، توالی قربانی، اللہ سارا دی محنت تے قربانی قبول فرما دے۔ بکرا دے، ہاں مریضاں واسطے دعا کرو، سارا واسطے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہم بڑے گندے ہیں، ہم نے پوری زندگی کھپا دی، ضائع کر دی، مولا ہمیں نہیں پتا کل صبح دیکھیں گے یا نہیں، اے اللہ ہم نے آج تک جتنی سستی اور غفلت دکھائی ہے، مولا ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ اب سے ہمارے دلوں میں دین سیکھنے کا جذبہ پیدا فرما، اور یا اللہ ہمیں دین سیکھنے کا موقع بھی عطا فرما، یا اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرما، اے اللہ دین پر عمل کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمارے مریضوں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ باقی یا اللہ جو مریضوں کے لیے دعا کا کہہ رہے ہیں، انہوں نے بتایا ہے مولانا صاحب کی والدہ ہیں، اور ساتھ یہاں کے جو ہیں محتمم صاحب ہیں، محتمم صاحب کی والد صاحب جو ہیں یا والدہ جو بھی ان کے بیمار ہیں، یا اللہ ان کو، حضرت صاحب کی والدہ بیمار ہیں، یا اللہ باقی جتنے بھی بیٹھے ہیں جن کے متعلقین میں سے گھر میں سے کوئی بندہ بیمار ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، پریشان ہے، یا اللہ سب کی تکلیفیں اور پریشانیاں ختم فرما، یا اللہ پریشانیاں ختم فرما، یا اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنا، آخرت بھی بہتر بنا۔ اے اللہ آج کی اس محفل میں تھوڑی بہت ہنسی مذاق بھی ہو گئی ہے، مولا اگر یہ سوء ادب ہو تو مولا ہمیں معاف فرما، اور یا اللہ جو قرآن و سنت کی باتیں ہیں ان کو سمجھ کر اس پر عمل کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جن ساتھیوں نے انتظام کیا ہے، محنت کی ہے، جس اعتبار سے بھی تعاون کیا ہے، مالی، جسمانی، روحانی، جس اعتبار سے بھی مولا ان سب کو دنیا آخرت کی خیر اور بھلائیاں نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم، آمین۔